گڈ ایوننگ اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دا بلیک ہول. دوستو آج حسن اتفاق سے مادری زبانوں کا عالمی دن ہے، اور جیسے ہمیں مائیں پیاری ہوتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ مائیں جو ہیں وہ سانجھی ہیں، تو ویسے ہی پاکستان کی جتنی بھی زبانیں، جتنی بھی مادری زبانیں ہیں وہ ہمیں ویسے ہی عزیز اور پیاری ہیں. ایک زبان سے دوسری زبان میں ابلاغ ترجمے کی مدد سے ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ لغت جو ہے اس کی اہمیت سے انکار نہیں ہو سکتا. آج کا جو موضوع ہے وہ بھی لغت سے ہی متعلق ہے، اور میرے یہ دائیں ہاتھ پہ موجود ہے لوز گنج، جو کہ کثیر اللسانی لغت ہے بلوچی، سندھی، براہوی اور اردو زبان کے لیے. اور مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہے کہ جو اس کے کمپائلر ہیں پناہ بلوچ، وہ بھی میری دائیں جانب موجود ہیں. آپ رائٹر ہیں اور ریسرچر ہیں اور ظاہر لغت کے بھی کمپائلر ہیں. آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ڈاکٹر ضیاء بلوچ بھی. آپ شاعر ہیں، ادیب ہیں، آپ بھی ریسرچر ہیں. میرے بائیں جانب تشریف فرما ہیں بے ورک بلوچ، ایڈوکیٹ ہیں، رائٹر ہیں اور حقوق انسانی کی آواز ہیں. تو آج ہمیں یہ لوز گنج، میں اس کا لفظی ترجمہ میں نے بھی پناہ صاحب سے سیشن کے شروع ہونے سے پہلے پوچھا تھا کہ اس سے کیا مطلب ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد ہے الفاظ کا خزانہ. تو آج ہم اس خزانے میں سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہ کتنی اشرفیاں ملتی ہیں. دوستو پلیز اپنے سیل فونز جو ہے وہ سائلنٹ کر لیں تاکہ کسی قسم کی ڈسٹریکشن نہ ہو. گفتگو میں شریک ہونے کے لیے بس آپ انتظار کیجیے گا Q&A سیشن کے اوپن ہونے کا. اس کے بعد اپنا ہاتھ بلند کیجیے گا اور مائکروفون ملنے کے بعد آپ اپنی بات کیجیے گا. بس یہی 2-3 باتیں تھیں. آپ سب لوگوں کی آمد کا شکریہ، اینڈ پلیز ویلکم آر اسٹیمڈ پینلسٹس. تھینک یو. بہت شکریہ آپ سب مہمانان کا جو یہاں اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور ہمارے اس بزم میں شامل ہوئے. اس کے بعد بلیک ہول کے منتظمین کا بھی بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اس عالمی مادری زبانوں کی دن کے کو ہمیں وقت دیا، بلوچی زبان کو وقت دیا، بلوچی زبان کے لفظ کو وقت دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں اس محفل کی شروعات ہمارے ایک شاعر ہیں سعید تبسم مزاری صاحب، بہت اچھے شاعر ہیں، رومانوی شاعر ہیں. ان کی ایک لفظ ہے جو شاید بلوچی میں اور سرائکی میں اپنی ایسنس کے ساتھ بولا جاتا ہے. اس لفظ کا نام ہے مونج. بہت ہی رومانٹک لفظ ہے. جن لوگوں نے بھی یہ لفظ سنا ہے وہ اس کے رومانس کو جانتے ہیں. اس پر انہوں نے ایک نظم بھی لکھی تھی کہ مونج کے اوپر انہوں نے لکھا تھا کہ اے مونج آہڑے نئے، اے مونج ساوڑے نئے، اے مونج موسم نئے کہ ماہ دو اگار بھی، اے مونج عمر سنگتیں، اے مونج زیند زینتیں، اے مونج ساہ سنتیں، خزاں بھی یا بہار بھی. اس کے بعد میں بلوچی کے جو لفظ ہے، لفظ کی اہمیت جو ہے، یہ ظاہر ہے بلیک ہول جو ہے پڑھے لکھے لوگوں کی محفل ہے، اور زبان اور زبان کی اہمیت جو ہے ان کو اچھی طریقے سے جاننے اور پرکھنے والوں کی محفل ہے. بلوچی زبان کے بارے میں جہاں تک ریسرچرز کی کچھ عنایات ہیں وہ یہ ہے کہ یہ انڈو ایرانین زبانوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، جو کہ محققین کے مطابق کم و بیش 4 یا 4.5 ہزار سال میں بنی ہے اور آج تک یہاں چلتی آ رہی ہے. پاکستان، ایران، افغانستان، ترکمانستان، خلیج، اس کے علاوہ افریقہ اور یورپ کے کئی ممالکوں میں بولی جاتی ہے یہ زبان. دوسرا ایک ہماری بلوچی زبان کے ساتھ ایک چھوٹی سی بدقسمتی بھی رہی ہے اور ہمارا شکوہ بھی رہا ہے کہ سرکاری زیر اثر ابھی تک اس زبان کی ترویج کے لیے کوئی کام ممکن نہ ہو سکا، بلکہ اس پر جو کام کر رہی ہیں وہ تنظیمیں نجی ہیں، لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی تنظیمیں ہیں،
پناہ صاحب اور ضیاء صاحب جیسے بہت سارے عظیم لوگ ہیں جو دن رات جڑے ہوئے ہیں اس زبان کی ترویج کے لیے اور اس کے اوپر کام کرنے کے لیے. پنجابی جہاں تک پنجاب میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج اینڈ کلچر جو ہے وہ باقاعدہ سرکاری سرپرستی کے اندر پنجابی لغت پر اور زبان پر اور اس کی ترویج کے لیے کام کرتی ہے. اسی طرح سندھی لینگویج اتھارٹی اور سندھی ادبی بورڈ انسٹیٹیوٹ آف سندھیالوجی جو ہے وہ سندھی کے لیے جو ہے کام کرتے ہیں. پشاور یونیورسٹی کی پشتو اکیڈمی جو ہے وہ پشتو کی زبان پر کام کرتے ہیں. ہمیں ان سے اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ ہماری اپنی زبانیں ہیں اور ہم چاہتے ہیں اسی طرح بلوچی کو بھی جو ہے وہ سرکاری سرپرستی میں اس کی ترویج کے لیے کوئی بندوبست کیا جائے. آپ کی خدمت جو ہے چند ایک ڈکشنریز جو کہ بلوچی زبان کی، ویسے چھوٹی ڈکشنریز کافی زیادہ ہیں، میں صرف چند ایک نوٹیبل ڈکشنریز کی بات کروں گا کہ وہ جو ہے اس دورانیے میں لکھی گئی 19ویں صدی سے ابھی تک. بلوچی ٹو بلوچی جو ڈکشنری ہے اس میں سب سے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہے سید ظہور شاہ ہاشمی کی سید گنج ہے، جس کا پہلا ایڈیشن 2000 میں چھاپا گیا اور اس کے بعد 2007 میں دوبارہ چھاپی گئی. جان محمد دشتی صاحب کی جو لفظ بلد ہے وہ 2005 میں پہلی دفعہ اور پھر اس کے بعد 2017 میں چھاپی گئی. اسی طرح غلام رسول کلمتی صاحب کی جو ہے بلوچی گال اور بلوچی وند کے نام سے جو ہے یہ بھی ایک ڈکشنری ہے جو چھاپی گئی. اسی طرح اے آر داد کی لفظان کی گال بند جو ہے وہ بھی ڈکشنریز کے حصے میں آئی ہے. بلوچی سے اردو جو ہے اس پر مٹھا خان مری کا جو کام ہے وہ بہت کمال کا کام ہے اور بعض اوقات ان کے کام کو جو ہے وہ عطا شاد سے منسوب کر دیا جاتا ہے، جبکہ عطا شاد اور مٹھا خان مری دونوں نے مل کر جو ہے بلوچی کی جو بلوچی سے اردو کا ترجمہ، بلوچی الفاظ کا اردو سے ترجمہ مرتب کیا تھا. اس میں میر مٹھا خان مری کی اور اس کے علاوہ صورت خان مری کے ساتھ بھی بلوچی اردو لغت جو ہے 1970 میں پہلی دفعہ شائع کی گئی. مٹھا خان مری اور عطا شاد کی 1972 میں ڈکشنری شائع کی گئی. پھر غوث بخش صابر کی جو ہے سمال 1972 میں ان کی ڈکشنری جو ہے بلوچی سے اردو، اور پھر میر احمد دہانی جس کا نام میر گنج ہے وہ 2000 میں شائع ہوئی. اسی طرح ڈاکٹر واحد بخش بزدار ایک بہت نوٹیبل ادیب ہیں اور لکھاری ہیں، لکھتے ہیں اور ریسرچر ہیں. پچھلے دنوں بہت ضعیف ہے، بتا رہے تھے کہ ان کی آنکھوں کا عارضہ ہو گیا تھا کام کرتے ہوئے. 500 کے قریب انہوں نے کتابیں انہی لفظوں کی جو ہے تحقیق میں انہوں نے ان کی آنکھوں کا مسئلہ ہو گیا تھا. بلوچی گالبند جو ہے انہوں نے 2004 میں شائع کی تھی. پھر بلوچی سے انگریزی کی جو کتب ہیں جن میں بلوچی سے انگریزی جو ترجمہ ہوا ہے اور انگریزی سے بلوچی ترجمہ ہوا ہے وہ بروسن آئی آر جو ہے انہوں نے ایک بلوچی ڈائلیکٹ کے نام سے 1869 میں ایک ڈکشنری چھاپی تھی. پھر گلبرٹسن نے بلوچی انگریزی جو ہے 1925 میں شائع کی. اور اس کے بعد ڈاکٹر ناگمان جو ہیں وہ بھی بلوچی ادیب ہیں، انہوں نے لفظکار بلوچی انگریزی جو ہے 2008 میں پہلی دفعہ شائع ہوئی ان کی، اور اس کے بعد 2011 میں وہ دوسری دفعہ شائع ہوئی ہے. پھر ڈاکٹر نصیر دشتی کی انگریزی بلوچی جو ہے انگریزی سے بلوچی وہ 2022 میں شائع ہوئی ہے. اب پھر اس کے بعد جو لفظ گنج ہے یہ ظاہر کثیر الزبان ڈکشنری ہے. اس میں بہت ساری زبانوں ایک لفظ کا ترجمہ بلوچی سے بہت ساری زبانوں میں کیا گیا ہے. کثیر الزبانی ڈکشنریز کے اندر باقی جو لوگ ہیں آغا نصیر احمد خان احمد زئی کی بلوچی سے برہوی، اردو اور انگریزی زبان میں ایک ڈکشنری شائع کی گئی 1975 میں. پھر میر عاقل خان کی بلوچی اور
پہلوی زبان میں 1990 میں ایک اور زبان بھی غالباً ہے. پھر عبد الرحمن پہوال کی بلوچی سے پشتو، دری اور انگریزی میں 2007 کے اندر ایک شائع کی گئی. اسحاق خاموش کی جو ڈکشنری ہے وہ بلوچی سے اردو اور انگریزی میں 2014 میں شائع کی گئی. اس طرح اب جو پناہ بلوچ صاحب کی لفظ گنج ہے یہ بلوچی، سندھی اور براوی اور اردو میں پہلی دفعہ 2022 میں شائع ہوئی. اس کی 4000 کاپی جو ہیں وہ مرتب کی گئیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس اب ایک ہی موجود ہے جو ہم نے ٹیبل پر رکھ دی ہے. اور خوش قسمتی سے بھی اور بدقسمتی سے بھی. بدقسمتی اس لیے کہ آپ لوگوں میں سے اگر کوئی اس کتاب میں انٹرسٹڈ ہے تو وہ آپ کو ہم سے نہیں ملے گی، بلوچی اکیڈمی کی ویب سائٹ سے ملے گی. اور خوش قسمتی یہ کہ آپ کے سامنے یہ کتاب جو ہے بطور نمونہ ہم نے رکھ دی ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر ناگومان کی ایک ڈکشنری ہے جو انہوں نے طبیعات میں کی جو لغت ہے بلوچی کی اس کے بارے میں لکھی ہے، وہ بلوچی ٹو بلوچی ہے. پھر اس کے بعد نسیم الفت کی، ان کی بھی طبی لغت ہے. اور اس کے بعد ایک اکنامکس کی جو معاشی لغت ہے جس کو وہ بھی حاجی جامی بلوچ کے نام سے کوئی ادیب ہیں انہوں نے جو ہے مرتب کی ہے. جی تو لفظ گنج کے بارے میں پناہ صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ اپنی کتاب کے بارے میں آپ کو مزید جو ہے بتا سکیں. شکریہ بلیک کال کا بیورق آپ کا. میں چونکہ بلوچی کا ایک طالب علم ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ 2-4 لفظ بلوچی کو کوشش کر کے بلوچی کی زبان کو جو ہے نا اس کے الفاظ کے ذخیروں کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں. یہ جو ڈکشنری کا کام ہے یہ بیسیکلی 2015 میں جب بلوچی لفظ بلد جو ہے نا جان محمد دشتی کی سربراہی میں پورے بلوچستان سے سب ایڈیٹروں نے مل کے ایک ترتیب دی، جب وہ پبلش ہوئی، یعنی کہ 15 سال کی محنت کے بعد پبلش ہوئی، تو اس کے بعد بلوچی اکیڈمی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس ڈکشنری کو مزید دیگر زبانوں یعنی بلوچی ٹو انگریزی، بلوچی ٹو سندھی، بلوچی ٹو پرشین، بلوچی ٹو جو ہے براہوی اور بلوچی یعنی پاکستان کی اور دنیا کی مختلف زبانوں میں بلوچی کے الفاظ کو جو ہے نا پہنچایا جائے جو ہے نا لغت کے ذریعے. تو اس سلسلے میں بلوچی اکیڈمی نے سندھ سے اور کراچی سے بہت بڑے ادیبوں کو دعوت دی اور ان میں سے کچھ نے حامی بھری. لیکن 6 ماہ گزرنے کے بعد اس دوران میں بلوچی اکیڈمی میں جوائنٹ سیکریٹری کی حیثیت سے کام کر رہا تھا، تو 6 مہینے تک مختلف لوگوں کو ہاں کر کے اس کے بعد انہوں نے کام کرنے سے، کیونکہ اس وقت ٹائپنگ یعنی سندھی کا ٹائپنگ الگ تھا، اردو الگ ٹائپنگ ہو، بلوچی ایک اور جو ہے پروگرام کے حساب سے ٹائپنگ ہونا تھا. تو اس حساب سے پھر لوگوں نے کہا کہ سب نے انکار کر دیا کہ جی ہم سے نہیں ہو سکتا. تو اس دوران پھر میں نے حامی بھری کہ میں بلوچی سندھی پہ کام کر سکتا ہوں تو میں کروں گا. اب وہ بات یہ تھی کہ بلوچی سندھی پہ کام کرتے ہوئے میں نے جو ہے نا 2016 کے ابتدا میں ہی یعنی 2015 کے آخر میں نے اسٹارٹ کیا. میں نے پہلے ڈکشنری پہ بلوچی اور سندھی کا کام شروع کیا. تو بلوچی اور سندھی کا کام شروع کرتے ہوئے پھر دوستوں نے مشورہ دیا کہ جی آپ بلوچی اور سندھی لکھ رہے ہو تو بلوچی اور سندھی دونوں کو اگر کوئی سمجھنے والا نہ ہو، ایک بلوچی سمجھنے والا ہے اور ایک سندھی سمجھنے والا ہے، تو وہ اس کے ریویو کریں گے تو اس کے لیے بہتر یہ کہ آپ اس میں اردو شامل کریں. تو اسی طرح پہلے جو ہے نا 4-6 مہینے میں نے یعنی کہ 8 سے 10 اور چھٹی کے وقت 12 سے 16 گھنٹے بیٹھ کے اس پہ کام کیا، اور پہلا جو ہے نا 6-7 مہینے کے درمیان 500 صفحات ٹائپ کر ہاتھ سے رجسٹر پہ لکھ کے میں نے پھر رابطہ کیا کراچی اور حیدرآباد تاکہ یہ بلوچی اور سندھی کا جو ہے نا ٹائپنگ کا سلسلہ ہو جائے. تو وہ ایک رجسٹر ہم نے بھیج دیا حیدرآباد،
پھر اس کی فوٹو کاپی کراچی بھی بھیج دی. تو حیدرآباد میں ایک شخص نے کہا کہ جی میں اس پہ ٹائپنگ کا کام شروع کرتا ہوں, مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے. ہم نے کوشش کی کہ وہ چیزیں بھی اس کو پرووائڈ کر لیں. تو اس بندے نے میں نے پھر دوسرا جو ہے رجسٹر اٹھایا اور دوسرے رجسٹر پر کام شروع کیا. جب دوسرا رجسٹر میں نے بھر دیا تو اس کے بعد مجھے یہ خدشہ ہوا کہ یہ کل کسی نے ٹائپنگ نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا میرے ساتھ. تو فائنلی اس بندے کے ساتھ فون پہ رابطہ رہا, ابھی کر رہا ہوں, اگلے ہفتے بھیج رہا ہوں کچھ صفحات. اسی طرح کرتے کرتے دوسرے یعنی کہ 1.5 سال کے بعد اس بندے نے فائنلی کہا کہ جی مجھ سے یہ ٹائپنگ نہیں ہو پاتا. پھر کراچی بھیجا تو کراچی سے بھی 3-4 مہینے کے بعد یہ واپس آیا کہ جی مجھ سے بھی نہیں ہو سکتا ہے. اس وقت میں صرف انگلش ٹائپنگ جانتا تھا, مجھے اور زبان کسی کی ٹائپنگ نہیں آتی تھی. تو فائنلی یہ ہوا کہ اب کیا کیا جائے. تو اس دوران اردو ورڈ جو ہے نا ان پیج تو مجھے نہیں آتا تھا, ورڈ کا سلسلہ جو ہے نا وہ متعارف ہو چکا تھا اور بہت سے لوگ کام کر رہے تھے. تو پھر میں نے ورڈ پہ ٹائپنگ خود شروع کی. اور ٹائپنگ جب شروع کی تو اس دوران پھر ہمارے کچھ دوستوں نے کہا کہ کہتا ہے کہ یہ اتنا کام کر رہے ہو اس میں براوی بھی شامل کریں. اور براوی دوست چونکہ براوی ہماری بلوچوں کی سیکنڈ لینگویج ہے بلوچستان میں, تو دوستوں کی خواہش اور اس سے میری اپنی بھی کیا تھی, تو فائنلی اس میں نے براوی بھی شامل کی. اچھا میں نے پہلے اردو ٹائپنگ سیکھ لیا, پھر میں نے کہا کہ سندھی کسی اور کو بھیج دیتے ہیں. پھر میں نے بلوچی بھی ٹائپ کر لیا, اردو بھی ٹائپ کر لیا. اس کے بعد سندھی والوں کو بھیجا, لیکن وہاں پر بھی اس کی سیٹنگ کا مسئلہ آ رہا تھا. تو فائنلی کسی سندھی دوست نے سندھی لینگویج اتھارٹی سے مجھے کہا کہتے ہیں یار فون اٹھاؤ, ہم آپ کو فون کو کہتے ہیں یہ MB سندھی ہے, اس کو ڈاؤن لوڈ کرو, اس کا یہ کی بورڈ بھی ڈاؤن لوڈ کرو اور اس طرح سیکھو. تو اس طرح پھر میں نے سندھی ٹائپنگ بھی سیکھ لی اور پھر کام شروع کیا. تو اس دوران تقریباً 3.5 سال لگ چکے تھے. تو پھر وہاں سے میں نے سلسلہ شروع کیا. اچھا اس دوران کام کرتے ہوئے میں یعنی کہ اتنا اس میں جو ہے نا محو ہو گیا, دوست عزیز تعلق دار سب سے میں کٹ گیا. تو بہت سارے دوست جب ملنے آتے تھے تو مجھے کہتے تھے کہ چاونی گنوک مسنس, راوی میں کہتے تھے کہ لگتا ہے اب تو پاگل ہو گیا ہے. تو میں نے کہا کہ یار ابھی اس سے بغیر تو میں کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ ابھی اتنی بڑی ذمہ داری اٹھائی ہے, اس کو پورا کرنا ہے. تو یوں اس دوران پھر جب بلوچی سندھی کا اور بلوچی جو ہے نا اردو والا سلسلے جب تھا, تو اس میں میرے بیٹے, ان میں سے ایک بیٹا ادھر بیٹھا ہوا ہے جس نے میرے ساتھ ہیلپ کیا ہے, لیکن سب سے زیادہ جو جس نے ہیلپ کیا ہے وہ آج بھی نہیں آیا کسی کام میں تھا. اس نے میرے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا. ان سب نے کیا لیکن اس نے بہت زیادہ تعاون کیا. تو اس کو میں نے اس وقت کہا کہ بھائی اس کی جو ہے نا کچھ پیسے ملیں گے تو سب سے پہلے آپ کا موبائل ہوگا اس سے. تو اس نے بہت زیادہ تعاون کیا اور میرے ساتھ بیٹھا. جب بھی یعنی کہ اپنے کام سے فارغ ہوتا تھا تو 2-2 4-4 گھنٹے اپنی نیند بھی خراب کرتا تھا, اور اسپیشلی چھٹی کے دن تو ڈیووٹ کر دیتا تھا. تو اس طرح بڑی مشکل سے ہم نے اپنے دوستوں کو, عزیز کو, ایون یہاں تک کہ گھر کے لوگ بھی کبھی کبھار یہ محسوس کرتے تھے کہ تو واقعی ہے بھی یا نہیں ہے گھر میں بھی. تو اس طرح جو ہے نا مجھے تقریباً 6-6.5 سال لگے کہ میں نے اس جو ہے نا ڈکشنری کو کمپلیٹ کیا 6 سال میں. اس کے بعد 6 سال کے بعد اب بات آئی کہ جی ابھی اس کو ریویو کے لیے کس کو بھیجا جائے. تو پھر دوستوں نے مشورہ کیا کہ براہوی کا ایک بہت بڑا رائٹر ہے اور اس نے براہوی میں میرے سب سے پہلے ماہنامہ اجرا کیا. ٹھیک ہے, وہ حاجی شابیک شیدا, اور اللہ تعالیٰ اسے صحت تندرستی دے. وہ اب بھی براہوی کے بہت بڑے شاعر بھی ہیں, اور وہ کہ جی اس کو براہوی پورشن کے ریویو کے لیے اس کو بھیجا جائے. پھر سندھی کے لیے سندھی ڈکشنریز پہ ڈاکٹر ریاضت بروڑو صاحب ہیں, انہوں نے تو ان کو 6 سال کے بعد جب ان کو بھیجا گیا تو تقریباً 1 سال ان دونوں نے اس پہ یعنی کہ ریویو پہ لگایا اور اس کے کریکشن کیے. اور جب یہ مکمل ہو کے جب چھپنے کی طرف جانے لگا تو اس دوران بھی مسائل آئے. میں
فائل بنا کے بھیجوں تو فائل وہاں پہنچ کے وہاں اس کی سیٹنگ ٹوٹ جائے اور اس طرح ہو جائے. پھر اتنی بڑی فائل ہو گئی تھی. یہ پہلے جو 16 فوٹ میں نے کام کیا تو اس میں یہ 1900 صفحے کی ہوئی. پھر اس کے صفحات کو کم کرنے کے لیے مجھے کہا گیا, جب اس کو 14 فونٹ پہ لے کر آئے تو اس میں پھر بہت یعنی کہ سارے لفظ ادھر ادھر ہو گئے. پھر ان کی سیٹنگ کی, سیٹنگ کے بعد پھر جب ان کو بھیجا تو وہاں پھر سیٹنگ آؤٹ ہوا. پھر مجبوراً مجھے یہاں سے کراچی جانا پڑا, لیپ ٹاپ ساتھ لے کے. وہاں پر اس لیپ ٹاپ کے ذریعے جو ہے نا اس کی جو ہے نا کیا بنائے گئے اور اس طرح ہوا. تو جب چھپ گیا تو آپ کو بتا دوں کہ میں نے یہ میرا 11ویں کتاب تھی اور 10ویں کتاب تھی, 11ویں اس کے بعد آئی. تو مجھے ایسے اچھا ایک بات یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کام کے دوران تھکاوٹ بھی انتہا درجے کی ہوتی تھی, لیکن اس میں سے ایک چیز مجھے وہ جو ہے مجھے راغب کرتی تھی مزید محنت کی طرف, وہ یہ تھا کہ آج الف مد آ کے اتنے لفظ ہو گئے, آج بے الف شروع کر دیا, آج اتنے لفظ ٹائپ ہو گئے, کل اتنے ہونے ہیں. اسی طرح انہی چیزوں نے ہمت بڑھاتے بڑھاتے جو ہے نا یہ کام مجھے سے جو ہے نا ایک نکمے بندے نے کر لیا. اور جب یہ چھپ کے 2022 میں اکادمی ادبیات میں مدر لینگویج لٹریچر فیسٹیول ہو رہا تھا تو وہاں پر اس کی رونمائی میں ایک طرف رؤف پاریک صاحب جو ڈکشنریوں کے اور اردو زبان کے بہت بڑے نام ہیں, دوسری طرف جو ہے نا یوسف خشک صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو رؤف پاریک صاحب کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کتنے لوگوں نے مل کے بنایا؟ میں نے بولا جی میں نے اکیلے ہی ترتیب دیا ہے, مرتب کیا ہے. اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ اس کو ٹائپ بھی میں نے خود کیا ہے اور تمام زبانوں کو. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ یہ آپ کے اکیلے کا کام ہے؟ کہتے ہیں. میں نے بولا یہ سر میں تھوڑا سا پاگل ہوں. تو کہتے ہیں ہاں پاگل ہی اس طرح کا کام کر سکتے ہیں. تو مجھے فخر ہے کہ میں اپنی زبان کے لیے خدمت کر رہا ہوں. اور اگر اس کیونکہ ہمارے ہاں ہمارے بلوچستان میں جدید سیاست کے جو محرک ہیں تو یوسف عزیز مگسی انہوں نے بھی کہا تھا کہ داناؤں میں کوئی دیوانہ ہو جائے. تو شکر ہے کہ اگر مجھے دیوانے کا خطاب ملتا ہے تو اپنے زبان کے لیے, اپنے وطن کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, تو اس سے زیادہ میرے لیے جو ہے نا اعزاز کی بات کوئی اور نہیں ہوگی. تھینک یو سر, بہت شکریہ. یہ مجنوں ہی ہوتا ہے جو دشت میں اترتا ہے, اور آپ کا کام جو ہے وہ ظاہر ہے سامنے ہے. ہم نے بھی یہ ڈکشنری دیکھی ہے. الفاظ کے بارے میں ضیاء صاحب, جو لفظ ہوتا ہے, لفظ ہی بنیادی طور پہ آپ کو آپ کے احساس اور جذبے کی نمائندگی کے لیے استعمال کرنا پڑتا ہے. اور میرے ذاتی خیال میں کہ جو زبانیں دوسری زبانوں سے یا دوسری ثقافتوں سے جتنی زیادہ انٹریکشن کرتی ہیں اتنی زیادہ ان کی جو مدت دوام ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. بلوچی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ایک طرف اس کے ہمسائے پشتو زبان بولتے ہیں تو دوسری طرف اس کے ہمسائے دری زبان بولتے ہیں. اسی طرح فارسی جو ہے ایرانین فارسی وہ بولی جاتی ہے. عربک کے ہم جو ہے ساتھ والے قبیلے ہیں, عربی زبان بھی ہمارے ساتھ ہی بولی جاتی ہے. سرائکی, سندھی, پنجابی زبان جو ہے یہ بھی بلوچ کا جو جغرافیہ ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے. بہت ساری زبانوں سے بلوچی کی کوالٹی یہ ہے کہ اس نے بہت ساری زبانوں سے لفظ لیے بھی ہیں اور لفظ دیے بھی ہیں. یہ کنٹریبیوشن ہے اس جغرافیہ میں رہنے کا. تو ایک بڑی کوالٹی بلوچوں میں بھی ہے, کوئٹہ کے بلوچوں میں تو زیادہ ہے کہ وہ ایک وقت پر 6 سے 7 زبانیں بول سکتے ہیں.
6 سے 7 زبانوں میں پشتو، سندھی، سرائکی، پنجابی، بلوچی، فارسی اور اس کے علاوہ براہوی تو ظاہر ہے، یہ 3 زبانیں سرائکی، براہوی، سندھی اور بلوچی، یہ تو ویسے ہی ہمیں اپنی ماں کی ممتا سے حاصل ہو جاتی ہیں. تو ضیاء صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ نے بھی جو ہے لفظ گنج بھی پڑھا ہے اور پناہ صاحب کے آپ دوست بھی ہیں، تو تھوڑا سا آپ ہمیں لفظ گنج کے بارے میں بھی بتائیں. اور بہت بہت شکریہ، آپ نے میری مشکلات میں کچھ اضافہ کر دیا. پہلی بات یہ ہے کہ چونکہ میں پناہ صاحب کا شاگرد ہوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے شاگرد گفتگو کرتا، استاد بعد میں اس کی تصحیح کرتا. اب استاد کے بعد شاگرد کے لیے گفتگو کرنا انتہائی مشکل ہے. دوسری اہم بات کہ آج کے دن کے حوالے سے یہیں سے ہم آغاز کرتے ہیں، چونکہ زبانوں کا آج عالمی دن ہے. ہم جب دیکھتے ہیں دنیا کی تاریخ میں تو کہتے ہیں کہ اب تک انسان نے جتنے بھی ایجادات کیے ہیں، زبان اس کی سب سے بڑی ایجاد ہے. اتنی بڑی ایجاد ہے کہ دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں، ان تمام علوم کو پڑھنے کے لیے ہمیں زبان کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ زبان محض وسیلہ اظہار نہیں ہے. اس سے تمام قوموں کی تہذیب، ان کی شناخت، ان کی تاریخ، ان کی ثقافتوں کی تمام جڑت اسی کے ساتھ ہے. اب ایک بات ہاں ہے کہ جی زبان مر گئی تو کیا ہوا، گلوبلائزیشن کا دور ہے، ہم یک زبانی کی طرف جا رہے ہیں. لیکن جب ایک زبان مرتی تو پوری تاریخ دفن ہو جاتی ہے. ہمیں اس طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ زبان کو کون کون سے چیلنجز درپیش ہیں. پھر ایک بات بہت ضروری ہے کہ اس وقت دنیا میں جو زندہ زبانوں کی تعداد ہے وہ تقریباً 6400 کے قریب ہے، اور پاکستان میں 74 کے قریب زبانیں بولی جاتی ہیں. کیونکہ نیچر کو یک رنگی پسند نہیں ہے، نیچر ڈائیورسٹی پسند کرتی ہے. آپ کسی بھی چمن میں جب دیکھتے ہیں، آپ کی نگاہ کسی چمن میں پڑے جہاں پر صرف ایک پھول ہو، ایک قسم کے پھول ہوں، ہو سکتا ہے کہ پہلی نگاہ میں آپ کے دل میں کچھ الچھلیں پیدا ہوں، لیکن اس کے بعد آپ کو شاید وہ اتنی اچھی نہ لگے. لیکن جب اس میں مختلف قسم کے رنگوں کے پھول موجود ہوں گے تو آپ کو وہ چمن بہت خوبصورت لگے گی، اس کی اٹریکشن آپ کو اپنی طرف لائے گی. یوں ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں وہ ماں بولی ہیں. جس کو اپنی ماں سے محبت ہے اس کو دوسری کی ماں سے محبت لازمی ہے. مجھے اگر بلوچی پسند ہے تو میں پنجابی سے اتنی محبت کرتا ہوں. مجھے سندھی، پشتو ہے، توروالی، گاوری، بروشسکی، یدغا، کلاشیوال، ڈومکی، جتنی بھی پاکستان میں زبانیں بولی جاتی ہیں یہ میرے انتہائی اہم ہیں. کیونکہ زبان ایک دن میں نہیں بنتی، یہ ایک ارتقائی سفر طے کرنے کے بعد مارز وجود میں آتی ہے. ایک لمبا سفر ہے. تو کوئی زبان چھوٹی نہیں ہوتی اور کوئی زبان بڑی نہیں ہوتی. صرف زبان کے بولنے والے زیادہ ہو سکتے ہیں اور زبان کے بولنے والے کم ہو سکتے ہیں. کسی زبان کے بولنے والوں کی تعداد کا کم ہونا اس بات کی ہرگز نشاندہی نہیں ہے کہ وہ زبان چھوٹی ہے. اس کے پاس اپنا ذخیرہ الفاظ ہے، ان لفظوں میں ان کی اپنی تاریخ ہے، ان کی اپنی ثقافت اس میں موجود ہے. اب زبانوں کو جو چیلنج درپیش ہے وہ ان کو اپنی وجود کی بقا کا چیلنج ہے. ہم دیکھیں دنیا میں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. زبان کا چونکہ تعلق طاقت کے ساتھ ہے، جہاں پر زبان طاقت کی زبان ہے وہاں پر زبان زندہ ہے. جہاں پر زبان مذہب کی طاقت میں ہے، چونکہ مذہب خود ایک طاقت ہے، وہاں پر مذہبی زبان عروج پر ہے. ہم نے دیکھا بہت ساری مذہب کی وجہ سے زبانیں عروج پر ہیں. جہاں پر درباری زبان تھی بادشاہ کی تو وہاں پر دربار بھی ایک طاقت کی چیز تھی، وہاں پر درباری زبان آگے بڑھتی گئی. جب یہاں پر استعماریت شروع ہو گئی، کالونائزرز آئے تو وہاں پر ان کی زبان آگے بڑھتی گئی. تو بہت ساری زبانیں اس وجہ سے بھی معدوم ہوئیں کہ ان کو وہ پنپنے کا، پھولنے کا وہ موقع نہیں مل سکا. تو ہم کہتے ہیں زبان انسان کے لیے اتنی ضروری ہے جتنا کہ اس کے لیے سانس لینا ضروری ہے. بہرکیف سانس لینے کو تھوڑی سی دی گئی ہے کیونکہ اس کے ساتھ زندگی کی جڑت ہے. تو اس لیے ہم جب بلوچی ادب کو دیکھتے ہیں اور بلوچی زبان کی بات کرتے ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے. شاید ہو سکتا ہے کہ باقی زبان کے بولنے والوں کے پاس بھی ہو. ہماری زبان کی ترقی و ترویج میں زبان کے اپنے بولنے والے، اپنے رائٹرز، اپنے ادیب سے زیادہ، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں جی زبان کا استاد ہے، زبان پڑھاتا ہے، ہم سے زیادہ ڈاکٹرز، انجینئرز اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والوں نے بلوچی زبان کو بہت ترقی دی. جس کی ایک مثال پناہ بلوچ صاحب ہیں. گو کہ وہ ڈائریکٹ بلوچی نہیں پڑھاتے ہیں کہیں پر کسی درسگاہ میں، وہ بلوچی کے استاد نہیں ہیں، لیکن اس نے بلوچی کے استادوں سے بڑھ کر کام کیا ہے. یہ جس کی ایک زندہ مثال ہمارے سامنے ہے. یہ نیچر کا کمال ہے. نیچر مختلف وقت میں ایسے مردان کار اور نابغہ روزگار شخصیات پیدا کرتی ہے جو صرف نہ اپنے عہد میں بلکہ اپنے عہد کے بعد بھی ایک زمانہ ان کا باج گزار رہتا ہے. ان کے علم سے ایک پوری سلطنت مستنیر ہوتی رہتی ہے.
آپ انگشت بدندان رہ جائیں گے جب آپ ان کے بارے میں سنیں گے. یوسف عزیز مقصی کی بات کی پناہ بلوچ صاحب نے کہ یہ ایسے کام کون کر سکتا ہے کہ فقط مرادیں بر نہیں آتی داناؤں سے. یہ دانائیں صرف کافی نہیں ہیں, ضرورت ہے کہ ان داناؤں میں کوئی دیوانہ ہو جائے. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں, آپ علمی کام کر رہے ہیں, ادبی کام کر رہے ہیں, سماجی کام کر رہے ہیں, کہیں پر جب تک آپ دیوانہ وار اپنے آپ کو اس میں محو نہیں کریں گے اور آپ محو سفر نہیں ہوں گے اس کے اندر, اس وقت تک وہاں سے سورج کی کرنیں نہیں پھوٹ سکتی. ان کے پھوٹنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی انتک محنت اور جد و جہد اس میں شامل ہو. تو یوں آج کے زبانوں کے عالمی دن کے حوالے سے پوری دنیا میں جہاں پر کہیں بھی کوئی مادری زبان بولتا ہے, ہم ہماری طرف سے ان کا یہ عالمی دن مبارک ہو اور دعا ہے کہ ان کی زبان پل پہ اور پورے. ہمارے منظور بسمل نے کہا تھا, مارا میں پیرے ماتے گشتہ گنگ درائیں زبان اثر پدوی. اس نے کہا ہماری دادی اماں کہا کرتی تھیں گونگے ساری زبانیں سمجھتے ہیں, کیونکہ بظاہر تو وہ بات نہیں کر سکتا. اب دیکھیں دنیا میں جتنے لوگ ہیں بہرے ہیں وہی لوگ گونگے ہیں. وہ بذات خود گونگے نہیں ہیں, وہ اس لیے گونگے ہیں کیونکہ وہ بہرے ہیں. انہوں نے جب کچھ سنا ہی نہیں تو اس لیے انہوں نے کچھ پروڈیوس نہیں کیا. ہم جب اس زبان کی ترقی و ترویج کی بات کرتے ہیں, دیکھیں نا, زبان کا تعلق تقریر سے ہے, تحریر سے نہیں ہے. ہمارے بہت سارے بہن بھائی ہیں, وہ بہت کچھ بولتے ہیں لیکن وہ لکھ نہیں سکتے. بہت سارے میرے اپنے بلوچ بہن بھائی, وہ بلوچی نہیں لکھ سکتے لیکن بڑی اچھی بلوچی بولتے ہیں. اسی طرح پشتو میں, پنجابی میں, سندھی میں, مختلف زبانوں میں, چونکہ اس کا تعلق آپ کے ساؤنڈز کے ساتھ ہے, تقریر کے ساتھ ہے, اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے تحریر اتنی زیادہ ضروری نہیں ہے زبان کو بہت زیادہ آگے لے جانے کے لیے. لیکن چونکہ انسان کے خیالات, افکار کو جب آپ صفحہ کرتاس پر بکھیرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کچھ سمبل کی ضرورت پڑتی ہے, اور وہ سمبلز عرف ہیں جنہیں ہم صفحے پر اتارتے ہیں, اور عرف بعد میں لفظ کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں. لفظ مقدس ہے, لفظ آیات ہے, لفظ زندگی ہے, لفظ دانائی ہے. اب جب لفظ کی اہمیت کو ہم سمجھیں گے تو ظاہر ہے لفظ کو کہیں پر تو ہم نے اسٹور کرنا ہے نا. اس کے لیے کوئی انبار بلوچی میں ہم کہتے ہیں وہ تو بنانا ہوگا ہمیں. جب ہم انبار بنائیں گے تو اس انبار کو بلوچی میں لفظ گنج کہتے ہیں. یہ وہ انبار ہے لفظ کا. الفاظ ہم نے یکجا کی ہیں. گیان چند نے بہت پہلے کہا تھا, اس نے کہا تھا جو ڈکشنری ہے یا لغت ہے اصل میں یہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے, یہ حوالے کی کتاب ہے. اسی لیے یہ آپ کے پاس ہوتی ہے کہ آپ کو جب بھی ضرورت پڑے, بہت سارے ایسے الفاظ ہیں میری زبان کے جو متروک ہو گئے ہیں, میری اماں استعمال کرتی ہے, میں انہیں استعمال نہیں کر سکتا ہوں, لیکن وہ کہاں پر ہیں؟ وہ پناہ بلوچ کی ڈکشنری میں مجھے ملیں گے, وہ سید گنج میں مجھے ملیں گے. تو یہیں سے میں اپنے لفظوں کی وہ پرانی تمام تاریخ اٹھا سکتا ہوں جو کہ اس میں موجود ہے. اصل میں جب ہم دیکھیں تو یہ لغت ہے کیا چیز. جس طرح ہم نے کہا کہ زبان آوازوں, حرکات و سکنات اور علامتوں کے مجموعے کا ایک نظام ہے کہ جس کے ذریعے دوسرا لسانی گروہ سے سمجھتا ہے اور جواب دیتا ہے. یہ لغت کیا چیز ہے؟ دیکھیں لغت کیا ہے. جب ہم لغت کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کسی بھی زبان کی ثروت مندی کی ہم بات کرتے ہیں, اس کی ترقی و ترویج پر ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس کے ذخیرہ الفاظ کو ناپتے ہیں اور تولتے ہیں. کس زبان میں ذخیرہ الفاظ کتنا زیادہ ہے, یہ ذخیرہ الفاظ اصل میں لغت ہیں. اصل میں لغت کو جب ہم ٹرمز میں دیکھتے ہیں دنیا میں, نالج کی دنیا میں, تو آپ دیکھیں جو علم لغت ہے اس کو کہتے ہیں لیکسیکولوجی. یہ لیکسیکولوجی ہے اصل میں, اور جو لغت نویسی ہے یہ لیکسوگرافی ہے, اور جو لغت نویس ہے وہ لیکسوگرافر ہے. اب جب ہم لغت کی مختلف جہتیں پڑھتے ہیں اور جب ہم اس کی ورگردانی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لغت اصل میں صرف لفظوں کو یکجا کر کے کتابی صورت میں شائع کرنے کا نام نہیں ہے. لغت کوئی لفظ ہے, وہ لفظ کہاں سے آیا, وہ لفظ کس زبان سے ہے, اس کا فونولوجی کیا ہے, وہ ناؤن ہے, وہ اسم ہے, وہ کیا ہے, اس کے کتنے معنی ہیں, آیا یہ لفظ آج کل استعمال ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. بیرسٹر صاحب, میں ان کو بیرسٹر صاحب بولتا ہوں, میں ان سے بہت کچھ سیکھتا ہوں. میں بیرسٹر صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ وہی زبانیں زندہ رہ سکتی ہیں جو بزنس کرنا جانتی ہیں. ظاہر دنیا کاروبار کا ہے, گلوبل ولیج ہے. وہی زبانیں زندہ رہتی ہیں جو کاروبار کرنا جانتی ہیں. میں پنجابی سے لفظ لیتا ہوں ڈاچی, میں پنجابی کو ایک لفظ بھی دے دیتا ہوں. میں اردو سے کئی لفظیں لے لیتا ہوں. میں بلوچی کے بہت سارے الفاظ ہیں جو پنجابی میں ہیں, برابری دوسری زبانوں میں ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ زبانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ لین دین ہے. سنسکرت والوں نے کہا ہماری زبان مقدس ہے, ہم کسی کو سنانے نہیں دیں گے. تو زبان معدوم ہو گئی اور دفن ہو گئی,
کیونکہ وہ زبان جب کسی نے سنی نہیں, وہ مارکیٹ میں آئی نہیں, اس زبان میں کاروبار ہی نہیں کیا, جب وہ بزنس نہیں کرتی تو وہ زبان مر جاتی. ہمیں چونکہ ایک ریلیجیس پرسپیکٹس سے ہمیں اکثر کہتے ہیں کہ آپ لوگ زبان کے بارے میں بڑی گفتگو کرتے ہیں. میں اساتذہ اکرام سے اکثر پوچھتا ہوں, جی وہ کون سے الفاظ تھے جو آدم علیہ السلام نے بی بی حوا سے کہے تھے؟ وہ کون سے لفظ تھے جو سب سے پہلے اس فضا میں معطر ہوئے ہوں گے؟ وہ کون سے لفظ ہیں جو کسی کو گوش گزار ہوئے ہوں گے؟ آیا آدم علیہ السلام اور بی بی حوا فرض کریں اگر ہمیں مان لیں کہ وہ سب سے پہلے انسان تھے, تو کیا وہ کس زبان میں گفتگو کیا کرتے تھے؟ اب اگر آپ ان تمام چیزوں کو غور کریں, دیکھیں, تو ہمارے پاس اس طرح کے جتنے ماہر لسانیات ہیں, نام چومسکی سے لے کر موجودہ دور کے جتنے بھی, جارج یلو تک کا ایک سفر ہے مکمل. پہلی دفعہ آپ دیکھیں لسانیات کو آپ پڑھیں تو ہمارے پاس ان تمام سوالات کے جوابات نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں دنیا میں زبانوں کی 36 فیملیز ہیں, ہم کہتے ہیں زبانوں کے 9 خاندان ہیں, جس طرح ہمارے فیملیز ہیں اسی طرح لینگویجز کے بھی فیملیز ہیں. اب ان فیملیز کو جب آپ پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس پاکستان میں ایک زبان موجود ہے بروشس کی, اس کا کوئی خاندان نہیں ہے. دنیا کے سارے ماہر لسانیات پریشان ہیں کہ اس کی فیملی ہے کون سی. بلوچی کی بات کی بیرسٹر صاحب نے کہ انڈو آرین لینگویج ہے. پھر ہم کہتے ہیں جی انڈو آرین کی مزید برانچ ہے جس میں اند ایرانی ہے, تو بلوچی ہے, دردی ہے, پشاچا ہے, فارسی ہے, ایلمائٹ ہے, سمیرین ہے, اردو ہے, انگلش ہے, جرمن ہے, دردک ہے, یہ سارے پھر اسی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں. البتہ زبانوں کے حوالے سے ہمارے پاس جتنا بھی علم ہے, اب اگر ہم اسلامی پرسپیکٹس سے دیکھیں تو قرآن میں صرف ہمارے پاس ایک آیت موجود ہے, سورہ روم کی آیت نمبر 22 ہے کہ بے شک زبانوں کے اختلاف ہونے میں آپ کے لیے نشانیاں ہیں. باقی اس کے علاوہ کہیں پر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ دنیا کی قدیم زبان کون سی تھی اور دنیا میں سب سے پہلی زبان کون سی بولی گئی تھی. اب جب ہم آتے ہیں ڈکشنری کی بات کرتے ہیں, بلوچی زبان کی خوبصورتی, جب پہلے میں نے بات کی کہ اس کو پناہ بلوچ جیسے ہمارے استاد جیسے ایسے نابغہ روزگار شخصیت ملیں کہ جنہوں نے اپنے جس شعبے میں وہ رہتے ہیں اس شعبے کی تمام کاموں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی زبان کی خدمت کی. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. میں بلوچی پڑھاتا ہوں, میں بلوچی کا طالب علم ہوں, باخدا میرے لیے ہو سکتا ہے کام 10 سال میں ناممکن ہو, جنہوں نے 6 سال میں اتنا بڑا فریضہ انجام دیا ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. پھر ہم جب بلوچوں کی بات کرتے ہیں, جیسے پناہ صاحب نے کہا کہ ہم منس القوم روشن خیال اور کثیر اللسان ہیں. میں بیک وقت 4 زبانیں بولتا ہوں, جتنی بولتا ہوں ٹوٹی پھوٹی جتنے مجھے آتی ہیں, لیکن میں بولتا ضرور ہوں کیونکہ بلوچ کی وفا اور محبت اسی میں مضمر ہے. آپ کہیں پر دیکھیں, بلوچ کہتا ہے آپ جہاں پر بھی جاتے ہیں سب سے پہلے وہاں کی زبان سیکھیں اور وہاں کا کلچر اختیار کریں. یہ آپ کی محبت ہے. میں سندھ میں بلوچ ہوں, میں سندھ میں سندھی بولتا ہوں, پنجاب میں پنجابی بولتا ہوں, میں تاجکستان میں تاجکی بولتا ہوں, عرب ممالک میں نے عربی سیکھی ہوئی ہے, میں ڈیر اسماعیل خان میں پشتو بھی بولتا ہوں, افغانستان میں دری بھی میں نے سیکھی ہے, اور ایران میں پرشین کے ساتھ میں فارسی میں بھی گفتگو کرتا ہوں. کیوں؟ میں کہتا ہوں کہ میں جس زمین کا پانی پی رہا ہوں, کیونکہ نظم ہے کہ میرے دیش میں ایک کٹورے پانی کی قیمت 100 سال کی وفا ہے, تو آؤ ہم بھی پیاس بجھائیں, زندگیوں کا سودا کر لیں. کیونکہ میں اس نظریے کا قائل ہوں, کیونکہ میں بہت سارے مذاہب کا احترام کرتا ہوں, میں مذہبی انتہا پسندی سے دور ہوں, میں یک رنگی سے دور ہوں, میں کثیر اللسان ہوں, میں کثیر الخیال ہوں, میں کثیر الجہت ہوں. اس کی وجہ یہ نہیں کہ صرف میں ہوں, دنیا میں دیگر اقوام بھی ہوں گے, لیکن اس وقت چونکہ ہم اپنی بات کر رہے ہیں. ہم جب بلوچی میں ڈکشنری کی بات کرتے ہیں, دنیا میں منوج کمار نے اپنی کتاب میں لکھا تھا, دا ہسٹری آف سویلائزیشن میں, آئی تھنک اگر میں غلط نہیں ہوں, بیبر مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں, ہسٹری آف ورلڈ سویلائزیشن میں, کہ دنیا کی جو سب سے قدیم لغت ہے وہ شون نامی ایک لغت ہے جو کہ 206 سے لے کر 221 BC میں چائنیز, اسے ڈکشنری کہتے ہیں, اسے یون ڈائنسٹی کے دور میں, جس میں 10,000 کریکٹر موجود تھے, اسے دنیا کی سب سے قدیم لغت قرار دیتے ہیں اب تک کی اگر ہم لغت کی تاریخ دیکھیں. اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں, بلوچی زبان کی بات کرتے ہیں, جس طرح بیبر نے بات کی سید گنج کی. سید گنج بلوچی زبان کی پہلی لغت ہے جس میں 16,210 الفاظ موجود ہیں. چونکہ سید ظہور شاہ ہاشمی کی شبانہ روز محنت کا وہ ثمر تھا, تو سید ظہور شاہ ہاشمی اس بات پر قائل تھے کہ بلوچی زبان کی 20 بنیادی ساؤنڈ ہیں, حروف ہیں, اور اس نے 3 ہندی سے 2 فارسی سے ملا کے عربی کے کچھ 28 حروف تہجی کی پٹی ہمیں بنا کے دی تھی. ان کی اپنی محنت ہے, چونکہ رسم الخط پر ہماری بحثیں مختلف ہو سکتی ہیں, اس کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں. پناہ بلوچ نے کیا کیا, سید ظہور شاہ ہاشمی نے 16,000 الفاظ کے لیے اس نے 25 حروف تہجی کی پٹی میں اپنی ڈکشنری سید گنج کے نام سے بنائی. پناہ بلوچ نے 35 حروف تہجی کی پٹی بنائی ہے, کیونکہ پناہ بلوچ خود بھی ایک کثیر اللسان ہے. مجھے سندھی نہیں آتی, پناہ بلوچ کو سندھی آتی ہے. مجھے سرائکی نہیں آتی, پناہ بلوچ سرائکی میں گفتگو کرتے ہیں. میں نے بلوچی, براوی, فارسی کے چند الفاظ سیکھے ہیں, وہ کثیر اللسان ہے. یہ کام ایک کثیر اللسان شخص ہی کر سکتا تھا جو زبانوں کے مختلف رموز و اوقاف سے اچھی طرح واقف ہوا ہو. ایک یک زبانی بندہ مونو لینگویج یہ کام نہیں کر سکتا تھا.
اچھا، اس ڈکشنری کی جو ایک اور اہم خاص بات ہے میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، چونکہ اگر ہم دیکھیں بلوچی میں لغت نگاری کی سبا دشتیاری جو بات کی، مٹاخا مرین جو بات کی کہ آر و بروس کی 1874 میں بلوچی میں پہلی ڈکشنری لکھی گئی ہے. اور آپ یہ بات بھی سن کے حیران ہوں گے کہ ہماری زبان کو جو تحریری صورت ملی ہے باقاعدہ طور پر وہ پارٹیشن کے بعد ہے. 1840 میں پہلی مرتبہ لانگ ورڈیمز نے کچھ چیزیں شائع کروائی تھیں. 1450 سے ہماری دستیاب کلاسیکی شاعری ہے، تو ہمارے پاس 500 سال میں کوئی تحریری صورت ہمارے پاس موجود نہیں تھی. سارا اورل ٹریڈیشن کے تھرو ہم نے چیزیں اپنی اگلی جنریشن کو منتقل کی ہیں. اب یہاں پر اس ڈکشنری کی جو خاص بات ہے، یہاں پر 35 الفابیٹس پناہ بلوچ نے کیوں دی ہیں. میں پناہ بلوچ مجھے کریکٹ کریں گے، میرے استاد ہیں، میں بیسیت طالب علم بات کرنا چاہوں گا. پناہ بلوچ نے وہ تمام ساؤنڈ جو ہمارے مشرقی لہجے میں تھے، جو ہمارے مغربی لہجے میں تھے، وہ جہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ رخشان کے کچھ علاقوں میں بولی جاتی تھیں، پناہ بلوچ نے اس پورے جغرافیہ میں رہنے والے تمام بلوچوں کی ادائیگی اور ساؤنڈز کو یکجا کر کے 35 پٹی کی ڈکشنری ہمیں دے دی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بھئی رخشان والے اگر اس کو پڑھیں تو ہو سکتا ہے کوئی سلیمان والے اس سے محروم رہ جائیں. آیا کوئی سلیمان والے اگر اس سے استفادہ کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ مکران والوں کے لیے کوئی دشواری پیش آئے. تو ایسی صورت میں آپ دیکھیں اس میں پناہ بلوچ نے 1319 صفحے کی ڈکشنری بلوچوں کو دی ہے. اس میں جو سب سے بڑی پٹی ہے وہ بے والی پٹی ہے، اس میں 3000 کے قریب الفاظ ہیں، لفظ ہیں. صرف ایک پٹی کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد دال کی پٹی میں 1900 الفاظ ہیں، الف مدا کی پٹی میں 800 کے قریب الفاظ ہیں. میں نے تقریباً رات کو، ابھی پناہ بلوچ کو میں نے بتایا، میں نے رات 2 بجے تک ایک ڈکشنری کے سارے لفظ گنے ہیں کہ کس پٹی میں کتنے الفاظ ہیں. یہ سارے میرے پاس لکھے ہوئے ہیں. خے کے 160 ہیں، دال کے 1320 ہیں، زال کے 19 ہیں، رے کے 120 ہیں، پوری میں نے گنے کہ بینگ طالب علم جب میں اس پر گفتگو کروں گا تو میرے پاس کم از کم اتنا ڈیٹا ہو کہ میں بیان کر سکوں. اب آپ کہیں گے شاید اس ڈکشنری کے الفاظ اتنے ہیں. الفاظ اتنے نہیں ہیں. یہ وہ بنیادی لفظ ہیں جس پر پناہ بلوچ کی لفظ گنج کی عمارت کھڑی ہے. یہ وہ بنیادی لفظ ہیں جن کی تعداد 35,000 کے قریب بن رہی ہے. اب اگر 35,000 بلوچی کے ہیں، اس کے معنی سندھی کے، پھر اردو کے، پھر اس کے بعد لاسٹ کے جو اس نے براوی کے اس کے معنی دیے، اور بلوچی کا اگر ایک لفظ ہے اس کے سندھی کے 3 سے 4 معنی دیے گئے. اس طرح اگر آپ کیلکولیٹر اٹھا لیں تو تقریباً 3 لاکھ پلس لفظوں کے لفظ گنج ہمارے سامنے اس وقت کھڑا ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے. تو ایسی کاوش اور ایسی کوشش کو جتنا سراہا جائے کم ہے. ہم بڑے بدبخت قوم ہیں شاید بہت سارے حوالوں سے، گو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی بلوچستان بہت حوالوں سے پسماندہ ہے، لیکن بہت حوالوں سے ہم بہت زیادہ ثروت مند ہیں اور بہت زیادہ رچ ہیں. جس طرح ہمارا جغرافیہ بہت پھیلا ہوا ہے، اسی طرح ہمارا دل بھی بہت بڑا ہے. اب پناہ بلوچ نے جو ڈکشنری بنائی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نہ صرف ہماری صوبائی حکومتیں بلکہ ہمارے جتنے بھی بلوچی تنظیم ادارے ہیں، ہم شاید یہ کر سکتے کہ ہم اپنے تہیں ایسی کوششیں کرتے کہ ہم پناہ بلوچ کی اس کوشش کو باہم عروج پر پہنچاتے، اس کی بہت زیادہ پبلسٹی کرتے. چونکہ پناہ بلوچ ایک بلوچ ہیں، میری طرح ایک سادہ سے انسان ہے، نہ وہ میڈیانہ ہے، نہ وہ اتنے فنکشن آنا ہے، نہ وہ اتنے اشتہارانہ ہیں کہ وہ اس کی اتنی پبلسٹی کرتے. بہرکیف انسان زندہ رہ نہ رہے، اس کا کام ہمیشہ اس کی گواہی دیتا ہے. جب بھی تاریخ میں ہم لغت کی تاریخ کی ورگردانی کریں گے تو لغت کی تاریخ کی ورگردانی میں ایک ایک لفظ ہمیں پناہ بلوچ کی جدوجہد کی کہانی بتائے گی کہ اس نے کس طریقے سے ڈکشنری بنائی ہے. یہی جدوجہد سید ظہور شاشمی نے بھی کی تھی. انہوں نے اپنی بلوچی زبان کی پہلی لغت کے لیے 25 سال لگائے تھے. اس نے 650 تصویریں اس ڈکشنری میں شامل کی تھیں، 16,000 کریکٹر اس نے یکجا کیے تھے. یہ وہ مضبوط بنیاد تھی جس کو بعد میں آنے والے لوگوں نے، پناہ بلوچ جیسے لوگوں نے اتنی خوبصورت عمارت کی صورت میں ہمارے سامنے کھڑا کیا. میں بحیثیت طالب علم پناہ بلوچ کی اس جد و جہد، اس کوشش، اس علمی، ادبی اور اس خدمت کو سلام پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ ضیاء صاحب، بہت ہی خوبصورت گفتگو کے لیے. اور بہت ہی شارٹ آتے، پھر ہم کوشچن آنسر کی طرف جائیں گے. ایک تو ڈائلیکٹس کا جو ہے بلوچی کے اندر بہت ہی بڑا کردار ہے. مطلب بعض اوقات میں نے کوئٹہ میں دیکھا ہے جو سلیمانی ڈائلیکٹ میں بات کرنے والے لوگ ہیں وہ پھر جو ہے سمجھ نہیں سکتے ہیں مکورانی ڈائلیکٹ، اور جو مکورانی ڈائلیکٹ میں بات کرنے والے ہیں کبھی کبھار وہ سلیمانی نہیں سمجھتے، اور لوگ جو ہے وہ اردو میں بات کرنے کو جو ہے زیادہ
جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں. ایک تو ڈائلیکٹس اور دوسرا ظاہر ہے آپ خود ایک ایسے شخص ہیں جو کہ بہت ساری زبانیں بول لیتے ہیں. تو اس بارے میں بھی بتائیں کہ آپ کو کون سے ایسے الفاظ تھے، بلکہ کس حد تک ایسے الفاظ تھے جو کہ آپ کو مشترک ملے، مطلب آپ جب ان کا ترجمہ کرنے لگے تو کون سے ایسے الفاظ تھے، یا اس قسم کے کتنی شرح کے الفاظ تھے جو آپ کو سندھی میں، براہوی میں اور باقی اردو میں جو ہے وہ ایک ہی طرح سے ملے ہیں. جی پلیز بنا سکتے. سب سے پہلے تو ایک میں بیورغ رند کا ایک شعر ہے، بیابروں ہمودا کہ ملک بلوچی ہیں شہر سے بھی مندلا دوست ہیں. 16ویں صدی کا بیورغ رند جو اس وقت کا سپہ سالار تھا، اس نے اپنے وطن کے ساتھ اتنی محبت، تو اسی طرح مجھے بلوچی کے ساتھ بھی وہی، اور بلوچستان کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بلوچوں کا ایک جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس میں یہ بھی ہے، اور ابھی اتنی باتیں ہو رہی تھی، جو تعریف ہو رہا تھا، تو کلیئر آپ کو بتاؤں کہ مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ بلوچ کبھی اپنی تعریف نہیں سن سکتا. اور دوسری بات یہ کہ یہ میں آپ نے کہا تھا کہ اس کو کہاں پہنچایا یا کیا، تو یہ کام میں نے اپنے لوگوں کے لیے ایز اے خدمت کیا ہے. اس کا معاوضہ مجھے کسی سے نہیں چاہیے، کیونکہ جو ایک قومی فریضہ ہے میں نے وہ ادا کیا ہے. تو اس میں ہم نے آپ کو جیسے ضیاء نے بتایا ہے کہ اس میں کوشش یہ کی ہے کہ تینوں ڈائلیکٹس میں جو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ آ جائے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو فارسی عربی کے الفاظ جو سب زبانوں میں مشترک ہیں، وہ الفاظ میں نے اس میں شامل نہیں کیے. میں نے اس الفاظ کی جگہ اوریجنل سندھی کے اوریجنل لفظ استعمال کیے ہیں. باقی جہاں تک ایک دوسرے سے نزدیکی کا ہے، تو مجھے یہ کام کرتے ہوئے بلوچی براہوی تو میرے حساب سے میں 90% بلکہ 95% ہمارے الفاظ ایک جیسے ہیں اور ان کا مطلب بھی ایک جیسا ہے. اور سندھی کے ساتھ بھی میرے حساب سے جو 10-15% ایسے ہیں جہاں ہم سندھی کے ساتھ بھی نزدیک، کیونکہ زبانوں کا لین دین تو ایک سلسلے کا حصہ ہے. باقی اردو کی بات ہے تو اردو نے ویسے ہی انہی زبانوں سے الفاظ لیے ہیں، تو اردو تو ویسے ہی لشکری زبان ہے، تو اس میں سب کے زبان الفاظ شامل ہے، تو میں یہ سمجھوں گا کہ اس میں بلوچی کے الفاظ بھی کافی شامل ہے. تو یہ دوسری ایک بات اور تھی کہ یہ جو ختم ہو گیا ہے 4,000-4,500 چھپے ہیں، تو بلوچی اکیڈمی کوئٹہ ہمارا ادارہ ہے جس نے اپنے تمام کے کتب کو ایک ڈیجیٹل لائبریری میں کنورٹ کیا ہے. وہ اس بلوچی اکیڈمی کے ڈیجیٹل لائبریری کو آپ ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے تو بلوچی اکیڈمی کے شاید دیگر کتب کے ساتھ یہ کتاب بھی فری میں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. بلوچی کے یعنی کہ فری میں، کوئی ان میں کے پیسے نہیں ہیں، آپ فری میں یہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ میرا چونکہ سندھی ڈیرہ مراد جمالی میں، کچھی سے ڈیرہ مراد جمالی میں چھوٹا بڑا ہوا ہوں، تو گھر میں ہم بلوچی بولتے تھے. جب گلی میں پہنچتے تھے تو گلی میں سندھی، سرائکی اور براہوی بولا جاتا تھا. تو اس چھوٹی عمر میں ہی ہم نے، اور پھر یہ ہے کہ جو نصیر آباد میں ہم تعلق رکھتے تھے تو وہاں پر ٹی وی کا پروگرام چھوٹے عمر میں ہم نے سندھی کے سنے. کراچی کے ٹیلی ویژن کا پروگرام آتا تھا. خیرپور کے جو ہے نا ریڈیو خیرپور اور ریڈیو حیدرآباد آتا تھا. ریڈیو کوئٹہ جو ہے نا اب بھی نصیر آباد میں اس وقت بھی جو ہے اس جدید دور میں بھی نہیں پہنچ پاتا. تو اس حساب سے شروع سے یعنی کہ کم عمری میں ہی مجھے ان تمام زبانوں سے نزدیکی پیدا ہوئی. پھر ہمارے نصیر آباد میں جب ہم اسکول پہنچے تو اسکول میں ہمارے نصف ہمارے جو ٹیچر تھے وہ سندھ سے بلانگ کرتے تھے. تو سندھی لکھنا میں نے ان سے سیکھا. تو پڑھنا اور لکھنا میں نے اسی وقت یعنی کہ اپنے طالب علمی کی دور میں.
تو اس وقت بھی اچھا ایک بات اور جو ہے نا جب یہ ڈکشنری کام میں نے شروع کیا تو اس سے پہلے مجھے یہ تھا کہ بہت سارے الفاظ ہیں ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہم سندھی سے لیا ہے اور مختلف جگہوں سے لیا ہے. تو جب میں نے سندھی کے ڈکشنری دیکھے تو وہ سندھی کیونکہ ہمارے جو بلوچی تین مختلف جو ہے نا ڈائلیکٹس میں ہر ڈائلیکٹس میں ایک اپنا ایک الف لفظ ہے اور اس پہ بھی کام ہونا چاہیے. ابھی چونکہ میں اس کے کام کرنے کے بعد میں نے بلوچی کے جو ہے نا بلوچی انگریزی ایگریکلچر ڈکشنری جو ہے نا کھشاری لفظ گنج کے حساب سے ترتیب دی ہے, وہ ایک پروسیس میں ہے اور انشاءاللہ وہ بھی 6 مہینے میں. اب اس کے بعد میں نے سندھی بلوچی پہ کام شروع کیا ہے. تو کام ہمارے جو اپنے تینوں ڈائلیکٹس ہیں ان میں ہم بلوچی اتنا, میں یہ کہتا ہوں کہ ہم خوش نصیب ہیں. میں کلیئر آپ کو بتاؤں میں نے دوسری زبانیں پڑھی ہیں لیکن جب میں نے اپنی زبان پہ اسٹڈی کیا ہے تو میں یہ کہتا ہوں ہم خوش نصیب ہیں. اس خطے میں ہماری زبان سب سے زیادہ جو ہے نا, اب میں یہ کہتا ہوں کہ بڑی زبان ہے اور اس میں الفاظ کا خزانہ بہت زیادہ ہے. یہ جو ڈکشنری میں ترتیب دے رہا تھا اس ڈکشنری میں بلوچی سے جو اس کے فردر جو ہے نا ایک لفظ کے 10 معنی 11 معنی بھی آتے تھے. اب اس ڈکشنری کو اگر میں پراپر طریقے سے کام کروں تو میری پوری زندگی لگے گی. صرف اس ڈکشنری پہ 4 اس طرح کے اور آئیں گے. تو ایک سیر جو ہم کہتے ہیں بلوچی میں سیر زبان ہے, تو بلوچی ایک جو ہے وہ زبان ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو الفاظ دیے بھی ہیں لیے بھی ہیں. اور پھر نصیر آباد میں آپ کو بتا دوں کہ میں جہاں رہتا ہوں وہاں پر ہمارے صوفی شعراء ہیں, ٹھیک ہے, ان کی آپ شاعری دیکھیں گے تو اس نے ایک پورا شعر جو ہے نا اس کے ایک جو ہے نا ایک مصرع اس کا بلوچی کا ہے, ایک اردو کا ہے, ایک سندھی کا ہے, ایک سرائکی کا ہے, ایک فارسی کا ہے. ایون یہاں پر جو ہمارے یعنی کہ صوفی پالوان فقیر ڈوم کی جس کو آپ لوگ سب اس کا بیا میں دل بر ظہیر بھی ہر ایک کے سنتا ہی بیسیکلی صوفی پالوان فقیر کی شاعری ہے. اس کی شاعری دیکھیں گے آپ. صوفی رکھیل شاہ جو ان کے فتح پور کے جو ہے نا گدی نشین رہے ہیں, اب اس کے چوتھا جو ہے ان کا ہے, تو صوفی رکھیل شاہ کی شاعری, صوفی جو ہے نا چیزل شاہ کی شاعری, فیض الفقیر کی شاعری, ایون آپ کو جو ہے نا اسی جھلمکسی میں گل محمد زیب کی شاعری آپ کو, اس کی بیسک شاعری فارسی میں ہے لیکن وہ بلوچی میں بھی ہے. اس کی شاعری جو ہے نا سندھی میں بھی ہے, سندھی کا کتاب اس کا چھپ چکا ہے, اردو کی بھی شاعری ہے. تو اسی طرح ہم جس ریجن میں رہتے ہیں وہ ریجن جو ہے نا بیسکلی ملٹی لینگویج ریجن ہے. تو اس ملٹی لینگویج ریجن میں رہتے ہوئے ہم بہت ساری یعنی کہ ذہنوں میں جب ابتدائی طور پر ہمیں زبان کا اتنا علم نہیں تھا تو ہم یہ تھا کہ شاید یہ میری زبان کا لفظ نہیں ہے, یہ میں نے اس سے لیا ہے, میں نے اس سے لیا ہے. جب میں نے ڈکشنری مرتب کی میں نے سندھی کے تقریباً میں. اچھا ایک بات مجھے اور جو ہے نا, جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا میں نے فیس بک پہ ایک خبر دے دی کہ جی میں بلوچی سندھی اردو ڈکشنری پہ کام کر رہا ہوں. آپ یقین کریں کہ مجھے حیدرآباد سے لوگوں نے کنٹیکٹ کیا کہ جی ہم آپ کو ایک ڈکشنری بھیج رہے ہیں سندھی ٹو سندھی. کسی نے کہا سندھی اردو آپ کو بھیج دیتے ہیں. اسی طرح آپ کو یہ بتا دوں کہ کراچی اور سندھ سے مختلف لوگوں نے مجھے 42 ڈکشنریاں بھیجیں اس کی مدد کے لیے. تو مجھے اس ڈکشنری میں نے لگ بھگ کوئی 80 کے قریب ڈکشنریوں سے جو ہے نا استفادہ حاصل کیا ہے. تو اس 80 ڈکشنری میں سے میں نے 10 ڈکشنریاں خریدی ہیں, باقی مجھے سب لوگوں نے آپ کو گفٹ کی ہیں. اور سب لوگوں نے یار کہ سندھی بولنے والے بھی تھے, ایون سرائکی کی ڈکشنریاں بھی مجھے مل گئی. اچھا اس کے بعد میں نے سرائکی میں بھی کام کرنے کی کوشش کی لیکن چونکہ سرائکی 2-4 دوست تھے جو لٹریچر سے تعلق رکھتے تھے. میرے 2 سال ایسے 2.5 سال چلے گئے. میں نے ان کو کہا کہ یار مجھے سرائکی کی کچھ ڈکشنریاں اکٹھے کر کے دے دے اور ساتھ مجھے سرائکی ٹائپ, کیونکہ میں کسی اور کو ٹائپ لکھوں پھر اس کے حوالے کروں. اب وہ ایک کمپیوٹر پر سیکھ گیا ہوں تو مجھے صرف ٹائپ بھی وہ کا جو وہ ٹائپنگ بھی سکھا دے. تو 2-2.5 سال گزر گئے, ان دوستوں میں سے کوئی آگے نہیں آیا. تو ابھی میں نے اس وجہ سے دوسرا کام شروع کیا ہے. تو زبانیں سب
खूबसूरत हैं और बलूच वो कौम है जो इस वक्त पाकिस्तान में बलूची, बिराहवी, सिंधी, सराइकी, पश्तो, ये सारी ज़बानें बलूच बोलता है। ये बहुत सारे बलूचों की मादरी ज़बानें हैं, इवन पंजाबी भी। और कश्मीर में भी कुछ लोग बैठे हुए वो वहाँ की ज़बान बोलते हैं, पहाड़ी ज़बान बोलते हैं। तो ये सारी ज़बानें, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इस रीजन का बलूच वो खुशनसीब कौम है कि यहाँ के रहने वाले सब ज़बानें बलूचों की मादरी ज़बानें हैं। सर बहुत शुक्रिया। मेरे ख़्याल से 2 ज़बानों का ज़िक्र आप करना भूल गए हैं। अगर उनका ज़िक्र ना करें तो ये बहुत नाइंसाफ़ी होगी। खेतरण की ज़बान जो है वो हमारी मादरी ज़बान है। दहवारी और जदगाली जो है ये तीनों ज़बानें हमारी मादरी ज़बानें हैं और हम बोलते हैं इन ज़बानों को। ज़िया साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स की तरफ आप भी जाएं, फिर हम उसके बाद जो है वो क्वेश्चन आंसर की तरफ चले जाएंगे। चूँकि लुग़त की बात हो रही थी और लुग़त के हवाले से हमने काफ़ी बातें की हैं, तंगी वक्त को भी पेश नज़र रखना ज़रूरी है और ज़्यादा आपकी समा खराशी करना भी मकसूद नहीं है। तो इतना मैं कहूँगा कि हमें कहा गया कि एक वक्त आएगा जिस तरह के बलूची ज़बान है, शायद कि ये दुनिया की उन ज़बानों में शामिल हो जाए कि वो मादूम होने वाली हैं। आज हम यहाँ पर तीनों बैठे हैं माशाल्लाह, और बहुत सारे हमारे बलूच बैठे हैं। आप सब इस बात की गवाह हों कि अब माशाल्लाह इतना काम हो रहा है कि आने वाले 1000 साल तक बलूची बिरावी ज़बान को कुछ नहीं होने वाला इंशाल्लाह। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें सुना। बाकी बातें बीवर करेगा, किसी ने कोई कमेंट्स देने तो बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन आंसर का जो है सेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों से गुजारिश है, आप सब काबिल एहतराम हैं, सिर्फ टॉपिक तक रहें, डिक्शनरी तक, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुक्रिया। बीबर बहुत बहुत मेहरबानी। आज बहुत खुशी हुई कि ज़ुबानों के आलमी दिन के मुनासबत से द ब्लैक होल के दोस्तों ने ऐसा एक बेहतरीन प्रोग्राम यहाँ पर मुरतब किया है। तो जो लफ्ज़ गंज पर बात हो रही है, ज़िया साहब ने हमारे जदीद दौर के एक नौजवान शायर मंजूर बिस्मिल का हवाला दिया, तो उस हवाले से उनका एक शेर मुझे भी याद आ रहा है कि गहबूदियाची डन्नी ज़ुबानानी शरएदा नाबूदियाची लफ्ज़ नेस्त पा शाहदिंतरानिया, कि बैरूनी ज़ुबानों की जो है उनकी सरपरस्ती के पीछे हम इस तरह से पड़े हुए हैं कि हमारी नालायकी से मीठे बोल के लिए हमारी ज़ुबान में भी एक लफ्ज़ नहीं पाई जाती। तो मैं पुरुमीद हूँ कि मंजूर बिस्मिल आज खुश होंगे आज के दिन की मुनासबत से। वो उनकी जो नाउमीदी और मायूसी थी वो अब ख़त्म हो गई है। ये सिलसिला तब से ख़त्म होनी चाहिए जब सैदगंज ने सैयद ज़फ़र शाह आशूमी ने सैदगंज मुरतब की, या फिर आगे आकर जो है जामा दश्ती साहब ने लफ्ज़ बलद, नसीर दश्ती साहब ने, या दूसरे आपने मुख्तलिफ़ जो लुग़त नवी से उनका आपने जो है नाम बताया। तो कहने का मकसद ये है कि आज की डिस्कशन में जो बात सामने आई, बीवर आपने भी बात की, ज़िया साहब ने भी बात की कि बलूची के साथ बहुत सारे हमसाया और भी ज़ुबानें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ारसी, पश्तो, दरी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये लफ्ज़ गंज जो 4 ज़ुबानी लुग़त है, उसने एक उफ़क़ी सिमत दी है दूसरे हमारे हमसाया ज़ुबानों के लिए। मेरी ये ख्वाहिश है कि ये उफ़क़ी सिमत अब एक शक्ल इख्तियार करे, वो 10 लिसानी ज़ुबानों में ये कन्वर्ट हो जाए। तो ये बहुत ही अहम बुनियाद है, एक ख़िश्त अव्वल है इसको मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए, जिसके लिए पनाह साहब काबिल दाद हैं। बहुत शुक्रिया सर। रहीम साहब को माइक दे दें। एक चाचा अल्लाह बख्श बुज़दार का एक शेर है, मैं चूँकि उर्दू में महफ़िल हम कर रहे हैं, होना तो ये चाहिए था कि ये बलूची में होती, लेकिन चूँकि ब्लैक होल के क़ारीन ज़्यादातर उर्दू में हैं, तो हम चाहते हैं कि हम ये सारी बातें अपने तक ना बांटें,
بہت سارے دیگر زبان کے لوگوں کو بھی یہ ملے. کہتے دل یہ نیلے زرے سیل تارے شفے دل یہ نیلے زرے ایک ہوا گار بے بیاتی دستہ گراں. تیرگی بھی اپنی اوج پہ ہے اور دل بھی خواہشوں کا غلام ہے. تم شاید اکیلے کھو جاؤ گے میں تمہارا ہاتھ پکڑ لیتا ہوں. تو رحیم صاحب آپ پلیز. جی تھینک یو بیبر. سب سے پہلے تو پناہ صاحب کو بہت زیادہ مبارک ہو کہ انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے, نہ صرف بلوچی کے لیے بلکہ جتنی بھی اس میں براوی, سندھی یا جو بھی جن زبانوں کی ڈکشنری ہے تو ان سب ریڈرز کے لیے. میرا آپ سے ایک سوال ہے پناہ صاحب سے اسپیشلی. بلوچستان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس میں ڈائیورسٹی ہے, اس میں بہت سارے قبائل ہیں, بہت ایک ہمارا امبریلا کلچر ہے بلوچی, لیکن میرے خیال میں اس میں جو سب کلچرز ہیں ہمارے بعض اوقات وہ امبریلا سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں. اس ڈائیورسٹی کے ہوتے ہوئے اور یہاں پہ بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ڈائیورسٹی نے کسی حد تک ہماری بلوچی زبان کو نقصان دیا ہے کہ بلوچی زبان ایک بہت بڑی زبان نہیں بن سکی کیونکہ ریجنل زبانیں ہماری بہت زیادہ ہیں اور ان کا ایک اپنا اس میں جو لٹریچر پیدا ہو رہا ہے, ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. اگر ایک بلوچی میں ہو رہا ہوتا تو ڈیفینیٹلی بلوچی جو بھی ہماری جتنی بھی بڑی زبانیں, پنجابی لے لیں بلوچستان میں بولی جاتی ہے, پشتو ہے, سندھی ہے, یہ ساری زبانیں بلوچستان میں بھی بولی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ کم از کم 1 درجن زبانیں مزید بلوچستان میں بولی جاتی ہیں. تو کیا یہ ڈائیورسٹی کسی حد تک بلوچی زبان کے لیے نقصان دہ تو نہیں ثابت ہوئی؟ میں اس میں ایک چھوٹی سی ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میرے خیال سے تو ڈائیورسٹیز ہمیشہ اچھی ہوتی ہیں. اس کا تو جو ڈائیورسٹی ہے وہ تو بہت خوبصورت چیز ہوتی ہے. آپ جب اکیلے رہ جاتے ہیں تو پھر اکیلا ہی بندہ جو ہے وہ ہوتا ہے. پناہ صاحب پلیز آپ. داغ اچھے ہوتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ بلوچستان میں ہم سب بلوچ جو رہتے ہیں, چاہے ہمارے گھر میں کوئی بھی زبان بولی جائے, لیکن ہم سب بلوچی کے ساتھ بھی اگر میں کوئی اور زبان بولتا ہوں, اور یہ میں نے چونکہ میں نے رکھنی میں بھی پروگرام کیا ہے لٹریچر فیسٹیول, میری کوشش ہوتی ہے جہاں کتاب اور قلم کی بات ہو, میں اپنے آپ کو جب بلوچستان میں رہ رہا تھا تو کوشش کرتا تھا کہ وہاں پر میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں, وہاں پہنچوں. تو بلوچستان کے مختلف علاقوں میں, براہوی اسپیکنگ ایریاز میں جو ہے نا, یعنی کہ رکھنی میں, ایون جعفرکی کے علاقوں میں بھی میں جو ہے نا, حالانکہ وہ پشتو بولتے ہیں لیکن وہ بھی بلوچی سے اتنا محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ نڑسر وہاں پر بلوچی, ایون یہاں پر جو ہے ہمارے پشتو اسپیکنگ جو علاقہ ہے جعفرکی کے علاوہ وہاں پر بھی نڑسر جو ہے نا. آج آپ کو بتاؤں سبی میلے میں میں کلچر ڈپارٹمنٹ میں 3 سال ڈپوٹیشن پہ گیا تھا 2014 میں. تو سبی میلے میں میری ڈیوٹی لگی تو مجھے کہا گیا کہ آپ کیا کر سکتے ہو اس کو خوبصورت بنانے کے لیے. تو آپ کو بتا دوں کہ میں نے نے بولا یہ آپ لوگ باہر سے بندے بلاؤ گے, انڈیا سے جو ہے نا اور دبئی سے پتہ نہیں کہاں سے گویے جو ہے نا گلوکار آتے ہیں. میں نے بولا جی میری ڈیوٹی آپ اس میں لگا دیں کہ سبی اور گرد و نواح کے جو گلوکار ہیں یہاں مختلف زبانیں بولنے والے, میں ان کا سبی میلے کے دروازے کے باہر, ٹھیک ہے, ایک جگہ بنا کے وہاں شروع کرتا ہوں. آپ یقین کریں گے نڑ سر بہت کم لوگ سمجھتے ہیں, لیکن جب نڑ سر کی محفل جماتے تھے تو پشتو اسپیکنگ, سندھی بولنے والے, سرائکی بولنے والے جو وہاں رہتے تھے وہ آ کر باقاعدگی کے ساتھ فرمائش کرتے تھے کل فلاں نڑ سر والے کو بلانا ہے. اچھا, نڑ سر کا پروگرام جب تک ختم ان کے دل کے مطابق ختم نہیں ہوتا تھا تو وہ دوسرا پروگرام چلنے نہیں دیتے تھے, بزرگ بھی, نوجوان سے لے کر بزرگ تک. تو بلوچستان میں جو بھی بلوچ ہے جو زبان بولتا ہے وہ بلوچی کے ساتھ اتنی ہی محبت کرتا ہے. آپ کو بتا دوں کہ اب اختر چنال جب براہوی میں دانا پدانا گاتے ہیں تو بلوچی اسپیکنگ والا, سرائکی سب گاتے ہیں. اسی طرح آپ بلوچی کا جو ہے نا کوئی جو ہے نا ہمارے جو ہے نا وہاب بگٹی آج کے دور میں وہ جو گانا گاتے ہیں, تو اسی طرح بلوچ اپنے گھر میں جو بھی زبان بولتا ہے وہ بلوچی کے ساتھ. تو ڈائیورسٹی نے ہمیں نقصان نہیں دیا ہے بلوچستان میں. بلوچستان جیسے کہتے ہیں دل بڑا ہے تو وہاں پر رقبہ بڑا ہے, اسی طرح دل بڑا ہے, اور ہر بندے نے, اچھا ہم نے کبھی بھی یہ محسوس نہیں کیا کہ اب
کوئی براہوی کا بات کرتا ہے تو ہم سب مل جاتے ہیں, کھیترانی کی بات آتی ہے ہم سب مل جاتے ہیں. یعنی آپ کو بتا دوں کہ جب رکھنی میں پروگرام کر رہے تھے تو ہمارے جو دوست کھیترانی نہیں سمجھتے تھے وہ کھیترانی گانوں پہ ڈانس کر رہے تھے. تو یہ ایک اسپیکٹ بلوچستان میں نے پازیٹیو لیا اس کو, اور پازیٹیو دیکھا ہے اور پرکھا بھی ہے. ہاں, سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتی ہوں جناب پناہ بلوچ صاحب کو, کیونکہ یہ جو بلوچی کے حوالے سے انہوں نے کام کیا ہے بلوچی اور کے ساتھ دوسری زبانوں پر, اس کی بہت زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ ضرورت تھی. جس طرح ہمارے ملک میں 77 سالوں سے ساری زبانوں کو ایک دوسرے سے الگ الگ رکھنے کی کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اس کا احساس مجھے اس وقت ہوا جب مہارنگ بلوچ والوں کا ادھر دھرنا تھا. میں جب جاتی تھی تو مجھے بلوچی نہیں آتی, حالانکہ ہم بیسکلی بلوچ ہوں, لیکن بلوچی زبان مجھے نہیں سمجھ میں آتی تھی. صرف ان کے جو ہے نا وہ درد اور ان کے آنسو سمجھ میں آتے تھے. تو اب جیسے جیسے یہ گلوبل ولیج اور انٹرنیٹ کے ذریعے کمیونیکیشن بڑھی ہے تو یہ دوریاں اب کم ہو رہی ہیں, اور اس کے لیے یہ بہت بڑا قدم ہے اور بہت شاندار ہے, اور میں اس سے فائدہ اٹھانا چاہوں گی. دوسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتی ہوں, آپ لوگوں نے کہا کہ بلوچستان بہت خوش نصیب ہے کہ وہاں جو ہے وہ ڈائیورسٹی ہے, بہت زیادہ جو بھی وہاں زبانیں بولی جاتی ہیں وہ یعنی بلوچستان کی زبانیں ہیں. ہمارے پاس آپ شکر کریں کہ ایک تو آپ کی آبادی بہت کم ہے, اور دوسرے ہمارے سندھ میں تو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں, کیونکہ بہت زیادہ کمیونٹیز کے لوگ وہاں آ کے رکتے ہیں, خاص طور پر کراچی میں اور پورے سندھ میں بھی, اور معاشی اسباب کی وجہ سے وہاں آ کر اور ہجرت کر کے آتے ہیں اور رہ جاتے ہیں, اور پھر اس کی جو معاشی کاسٹ ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ صرف فری میں ملتا ہے. تو آپ لوگوں کی جو ہے نا آبادی بہت کم ہے, تو اس لیے آپ کو ابھی اور زیادہ ہجرت آپ کی طرف نہیں ہے, تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہے, لیکن ہم لوگ بھگت رہے ہیں, ہم لوگوں نے بہت بھگتا ہے اس کو. اس کی معاشی کاسٹ بہت ہوتی ہے, اور لیکن یہ ضرور ہے کہ بھئی ہمیں جو بھی زبانیں بولنے والے ہیں ان سب کے جو جذبات ہیں, احساسات ہیں, ان سب کا جو ہے وہ اندازہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم ایک دوسرے کی زبانوں کو جو ہے نا سمجھ سکیں, تاکہ ہم ایک دوسرے کی خوشیاں بھی سمجھ سکیں اور درد بھی سمجھ سکیں. تو یہ بہت شاندار کام آپ نے کیا ہے. میرا ایک چھوٹا سا سوال یہ تھا کہ آپ نے یہ تو خیر ہماری لوکل لینگویجز ہیں جن کے حوالے سے آپ نے کام کیا ہے بلوچی کے ساتھ, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ بلوچی پر جو ہے نا سینٹرل ایشیا کی زبانوں کا بھی کافی اثر ہے. تو ان کے حوالے سے کوئی آپ لوگوں کے پاس بک ہے یا کوئی ہو تو پلیز مجھے بتائیے گا اس میں تھوڑا بہت. جی بالکل, ایک ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا کہ میں دوبارہ سے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ ڈکشنری جو ہے عبد الرحمن پہوال کی ڈکشنری ہے, جو بلوچی سے پشتو, اس کے بعد دری اور انگریزی میں ہے. تو لیکن اس کے علاوہ جو ہے پناہ صاحب شاید زیادہ بہتر بتا سکیں کہ باقی زبانوں میں کس قدر تک جو ہے وہ آیا ہے. دیکھیں, ایک تو جب ہم کہتے ہیں کہ بلوچی جو ہے انڈو ایرینین زبان کے شاخ سے تعلق رکھتا ہے, تو وہاں کے زبانوں کے ساتھ ہم اسی اسلام آباد میں 2005 میں تھا, یہاں ایک دوست کی جو ہے دوست نے شادی کی ہے کسی آذری جو ہے نا خاتون سے. تو جب میں ان کے گھر تعلق تھا, جب ان کے گھر جاتا تھا, وہ جب آذری میں بات کرتی تھی تو مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا اس کا ہر تیسرا چوتھا الفاظ بلوچی کا ہے. تو اسی طرح یہاں ترکمانستان اور ان چیزوں میں جب ہم محسوس کریں تو ہماری زبان چونکہ اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو ایک دوسرے کو ساتھ لین دین ہے. لیکن اس سلسلے میں ایک اور جو ڈکشنری ہے ہمارے جو ہے نا آغا نصیر خان احمد زئی کا, ٹھیک ہے, ایک نہیں میر عاقل خان مینگل کا بلوچی, پرشین اور پرشین سے پہلے جو قدیم پہلوی اس کی بھی ڈکشنری موجود ہے. اس میں ابھی آپ جب دیکھیں گے تو اس میں بلوچی کی ایون جو ہے بلوچی کردی میں ایک ڈائلیکٹ ہے
اس کو سورانی ڈائلیکٹ کہا جاتا ہے. تو جب اس کی ویکیبلری میں نے ڈاؤن لوڈ کی اور جب یہ کر رہا تھا اس وقت جو ڈاؤن لوڈ کی, تو اس میں ہر دوسرا تیسرا لفظ مجھے بلوچی کا لگا, اور بلکہ بلوچی میں بھی مجھے مشرقی بلوچی کا لگا, کیونکہ وہ غین اور فے وغیرہ جو مشرقی مغربی بلوچی میں استعمال نہیں ہوتا ہے لیکن وہ مشرقی بلوچی میں استعمال ہوتا ہے, اور وہی لفظ ہیں. تو ایک تو یہ ہے. باقی اگر کوئی بلوچی یا دوسری زبانیں سیکھنا چاہتا ہے تو بلوچی اکیڈمی کا, جیسے میں نے ویب سائٹ آپ لوگوں کو بتایا, تو بلوچی سندھی گال بول, بلوچی رشین جو ہے بات چیت, اور بلوچی اردو جو ہے نا بات چیت کے متعلق باقاعدہ کتابیں بلوچی اکیڈمی کے سائٹ پہ موجود, ویب سائٹ پہ موجود ہیں. وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے بلوچی سیکھنے کی اگر کوئی کوشش کرے گا اور ساتھ ساتھ اس ڈکشنری کو موز کرے گا, تو مجھے یہ میں نے یہ ڈکشنری ایک بار اور بھی جو آپ کے سوال کے بعد مجھے یاد آیا, جب میں بلوچی اکیڈمی کے میں عہدیدار تھا تو سندھ پنجاب سے لوگ آتے تھے. جب وہ بلوچی کی کتابیں دیکھتے تھے نا, وہ کہتے تھے کوئی ڈکشنری بھی ساتھ دو تاکہ ہم یہ پڑھ تو سکیں, کہیں معنی آ جائے تو کر سکیں. تو یہ ڈکشنری وہ کام بھی دے سکے گی. آپ کی اجازت سے بنیادی طور پر زبان ایک سیل رواں کی طرح ہے, ایک بہتی ندیہ ہے, جہاں جہاں سے بھی سفر کرتی ہے وہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور لیتی ہے. انسانی تہذیب اور تاریخ میں مختلف ہجرتیں جہاں جہاں پر ہوئی ہیں, وہ جب بھی کوئی قوم کہیں پر ہجرت کر کے گیا ہے وہ اپنے ساتھ کئی الفاظ ساتھ لے کر گیا ہے, اور جب وہاں سے وہ واپس گئے تو وہاں سے وہ بہت سارے الفاظ اپنے ساتھ لے کر چلے گئے. آپ ان زبانوں کی اشتراکات دیکھیں. سندھی میں آپ کہتے ہیں ایڈیچ, فارسی میں کہتے ہیں انج بیا, بلوچی میں کہتے ہیں ایدا بیا, براوی میں کہتے ہیں داڑ ابر, انگلش میں کہتے ہیں کم ایئر, اردو میں کہتے ہیں ادرا, پشتو میں کہتے ہیں دل تراسا. یہ کیا ہے؟ ان میں کتنی مماثلتیں پائی جاتی ہیں. آپ ان کو ایک ٹریم میں رکھ کے تھوڑا سا یوں کر کے دیکھیں, جب چاہیں گے آپ دیکھیں کہ ان میں کئی اشتراکات موجود ہیں. آپ اس پوری خطے میں بولی جانے والی زبانوں کے حروف تہجی دیکھیں, چونکہ ترکی نے اپنا خود چینج کر دیا, اس پہ تم بات نہیں کریں گے, رومن میں چلا گیا. آپ کہیں پر کیا ہے, سندھی نے 4 نقطے ڈال دیے, پشتوں نے نیچے کنڈا ڈال دیا, ٹھیک ہے, توروالی والوں نے اوپر توئے ڈال دیا, انہوں نے اس کے نیچے اور ڈال دیا. اس کے علاوہ اس لسانی اشتراکات کو جب آپ پرکھیں گے, لسانیتی طور پر دیکھیں گے, تو اس کے سوا اور کیا تبدیلی ہم نے کی ہے سوائے کنڈے لگانے کے اور نقطے ڈالنے کی؟ ہم نے کوئی بڑی تبدیلی تو نہیں کی ہے, چونکہ آپ کے مخصوص ساؤنڈس تھے, ان کی ادائیگی کے لیے آپ نے کہا چلیں جی ایک نقطہ اوپر لگا دیں, ایک نیچے لگا دیں گے, یہ بن جائے گا سندھی کا اور سرائکی کا. پھر آپ نے کہا مزید کم ہے تو 2 نقطے اور لگا دیں, 4 نقطے لگا دیا. لیکن گاف کی جو شکل سمبل ہے اس میں آپ نے کوئی تبدیلی نہیں کی. اسی طرح نہ الف بدلا, نہ بے بدلا, نہ کوئی اور حرف بدلے. تو یوں زبانوں میں لسانی اشتراکات ایک بنیادی عمل ہے. زبانیں جہاں جہاں پر سفر کرتی ہیں اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور لے جاتی ہیں. میرے خیال میں زیادہ آپ کی سما خراشی اچھی نہیں ہے. معراج بھائی پھر ان کے بعد. سر پہلے تو بہت بہت شکریہ پناہ بلوچ, کیونکہ یہ بہت محنت والا کام آپ نے کیا, اور میں شاید خوش نصیب ہوں کہ یہ آپ نے مجھے گفٹ دیا تھا اور میری لائبریری میں موجود ہے. سر 2 کویسچن ہیں میرے. پہلا کویشچن ضیاء صاحب سے, یا آپ بھی دے سکتے ہیں, کہ بلوچی اور براوی کی جو رسم الخط کو چینج کرنے کی کوشش کی گئی یا کر رہے ہیں, ابھی بھی کام ہو رہا ہے, اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دوسرا یہ ہے کہ کچھ ایسے لینگویج جیسے کہ انگلش یا اردو میں اگر بات چیت ہو رہی ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, جیسے کہ ای از ایٹنگ یا شی از ایٹنگ پتہ چل رہا ہے پروناؤن میں. اسی طرح اردو میں وہ آ رہی ہے, وہ جا رہی ہے, تو ورب سے پتہ چل رہا ہوتا ہے. کیا بلوچی اور براوی میں اس طرح کے ڈفرینشیشن ہے یا نہیں ہے؟ یہ 2 سر. ایک چھوٹا سا ایک اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ایک لفظ ہے, ہمارے دوست بیورگ جان کا نام بھی ہے, اس کے 3 مختلف پروننسیشن ہے. پیچھے وہاں پہ لکھا ہوا ہے بیورگ, گاف ہے, کچھ جگہوں پہ غین پہ آتا ہے, اور قرآنی لہجے میں اس کو بیبرگ کہتے ہیں. تو کیا یہ تینوں ایک الفاظ ہے؟ میننگ کیا ہے ان کی, کیا اس میں؟ بیبرگ اور بیبرگ یہ ہمارے لہجے ہیں, لفظ ایک ہے. باقی بلوچی رسم الخط کو چینج کرنے, بلوچی رسم الخط کو بھی اسی طرح ایک رسم الخط میں جو یہ بنایا گیا ہے, دوسرا رومن اسکرپٹس میں بھی مختلف جگہوں پہ کام ہو رہا ہے. باقی الفاظ کے کوئی کم استعمال کرتا ہے, اس طرح ہمارے جو ہے نا مکران میں جو ہے نا کہ جو ہمارے ویسٹرن ہے اس میں جو ہے نا غین نہیں استعمال ہوتا, فے استعمال نہیں ہوتا, اس طرح کے کچھ استعمال نہیں ہو رہے. اسٹینڈرڈائزیشن آف بلوچی لینگویج جو ہے نا وہ ابھی تک نہیں ہو پایا ہے.
اور وہ اس وقت ہوگا جب اسٹیٹ کوئی، کیونکہ ہم مختلف علاقوں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں، اور ابھی تک بلوچستان میں چونکہ بلوچی پڑھائی نہیں جاتی. ایک مرتبہ اکبر بگٹی کے دور میں کوشش ہوا اور وہ فیل ہو گیا، دوسری مرتبہ ڈاکٹر مالک نے کوشش کیا اور وہ بھی میرے حساب سے تو ابھی تک پراپر طریقے سے اس پہ عمل نہیں ہو پایا. تو اسٹینڈرڈائزیشن آف بلوچی لینگویج وہ ایک، لیکن ایک بات اور بتاؤں کہ جن زبانوں کے لہجے زیادہ ہیں وہ زیادہ زرخیز زبانیں کہلاتی ہیں. صرف مسئلہ یہ ہے کہ اسٹینڈرڈائزیشن لکھنے کا ایک طریقہ وہ اب تک رائج نہیں ہو سکا. اور ایک اور بات آپ نے کہا تھا کہ آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہی ہے جا رہی ہے، لیکن بلوچ چونکہ میں اپنی زبان کے حساب سے بھی یہ کہوں گا کہ بلوچ میں جینڈر بائسنس نہیں ہے، اس لیے وہ ہمارے لیے ایک ہی استعمال ہوتا ہے، ورغیں. ٹھیک ہے، کھا رہا ہے یا کھا رہی ہے، بس ورغیں. ٹھیک ہے، تو لڑکا جاتے، یعنی کہ اس کے لیے ڈفریشیٹ نہیں ہے. اور یہ میں پھر یہ کہوں گا کہ باقی زبانوں کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن پاکستان اور اس کے ارد گرد کی ساری زبانوں سے واحد زبان بلوچی ہے جس میں یہ جینڈر بائسنس نہیں ہے. انگریزی میں بھی نہیں ہے، اردو اور پنجابی کے علاوہ باقی زبانوں میں بالکل یہ اس طرح کے مسائل ہیں. انگلش میں اتنے زیادہ نہیں ہے، ایشی کے علاوہ باقی نہیں ہے. کہ آپ نے اجلاس تو ہم گوشن نرے مادہ گئے ہم بھی کہتے ہیں نا، یہ تو ہمارے پاس بھی ہے نا. ایسا تو نہیں کہ ہم اس کو بالکل کریں. جس طرح آپ کہتے ہیں نا میں نے چائے پی، میری آنکھ پڑک رہی ہے، اچھا خاصا آپ ہیں اور آپ کی پڑک رہی ہے، کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اس طرح کے مسائل ہمارے پاس نہیں ہیں. اب دیکھیں وہ تمام الفاظ جو اردو بارو کرتی ہے دوسری لینگویج سے، اجلاس ہوا، میٹنگ ہوئی. اب میٹنگ بیچارے کا کیا قصور ہے کہ وہ ہوئی ہے، اچھا خاصا لفظ وہی ہے. مجھے ان کی کال آئی ہے، حالانکہ وہ اچھے خاصے معراج ہیں. اب معراج کی بھی مجھے کال آتی ہے، شکیلہ کی بھی مجھے کال آتی ہے، اب کسی کی بھی کال مجھے نہیں آتا. کیوں؟ اب حالانکہ یہ دونوں الفاظ اگر آپ ان پر غور کریں، آپ دیکھیں کہ وہ اچھا خاصا. پھر مجھے کسی نے کہا کہ جب آپ اردو بولیں وہاں پر جائیں تو احتیاط کریں کہ جس لفظ کے آخر میں تے ہو وہ مؤنث ہے. محبت، عبادت، طاقت، سجاوت، انسانیت، نفرت، ساری مؤنث ہیں. تو میں نے کہا پھر شربت بیچارے کا کیا قصور ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں جی شربت مذکر ہے، میں نے شربت پیا. پھر کوئی قانون قاعدہ بھی تو ہونا چاہیے نا کہ اس کو میں سیکھ سکوں. میں ایک چھوٹا سا یہ ہے اس میں ویسے کہہ رہا ہوں کوئی ایسا قاعدہ ہو کہ آپ سمجھ جائیں کہ یہاں پر میری. اب دیکھیں پاور ایک اہم چیز ہے، اس بات پہ ہم خوش ہیں کہ طاقت کی جتنی بھی چیزیں وہ اردو میں مؤنث ہیں. قوم مؤنث ہے، آرمی مؤنث ہے، ٹیم مؤنث ہے، طاقت بیچارہ خود بھی مؤنث ہے، حکومت بھی مؤنث ہے، دولت بھی مؤنث ہے. تو اس بات پہ ہم خوش ہیں. چلیں طاقت کی چیزیں انہوں نے مؤنث میں رکھی ہیں، عورت کی امپاورمنٹ ہے. چلے اس میں میرے لیے تو یہ آسان ہے، بلکہ بلوچی سیکھنے والوں کے لیے بھی بڑا سہل ہوتا ہے کہ معراج پیدا کیں سلمہ پیدا کیں. تو سلمہ بھی آ رہا ہے، معراج بھی آ رہا ہے. تو کیونکہ ترجمے سے بہت ساری چیزیں پھر جو ہے وہ اکثر ہمارے دوست جو ہیں وہ انگریزی لٹریچر پڑھتے وقت یا وہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر وہ زبان آپ کو آتی ہے تو آپ اسی کا لٹریچر پڑھیں تاکہ آپ اسی زبان میں پڑھیں تاکہ آپ کو وہ لطف حاصل ہو سکے. ایک سوال سر لیتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام فیصل احمد ہے اور میرا تعلق گلگت بلتستان سے. تو میں اپنے دوست رحیم کھتران کے ساتھ ادھر آیا ہوتا. خوش آمدید سر. گو کہ مجھے بیرسٹر صاحب نے منع کیا ہے کہ بھئی یہ ٹاپک کے حوالے سے آپ اس سے باہر نہ چلے جائیں. تو میں نے کہا چلو کوشش کرتے ہیں، شاید اب جواب ملے آپ سے. تو سر عرض یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے آپ کو تو بہت مبارک ہو، آپ نے بڑی ایفرٹ کی اس کتاب کو لکھنے میں. اتنا بڑا مشکل کام آپ نے اور بڑی مشکلوں سے آپ نے، بلوچستان کے حالات کا تو ہم سب پتہ ہے، لیکن اس کے حوالے سے پھر بھی آپ نے بڑا کوشش کر کے بڑا محنت کر کے یہ کام کیا. عرض یہ ہے کہ سر گلگت بلتستان کے اندر جو لینگویجز بولی جاتی ہیں، جس طرح شینا ہے، وقی ہے، بریشیز کے، بلتی ہے، بہت ساری زبانیں اور بھی، تو وہ بیسیکلی سینٹرل ایشین اوریجنیٹ لینگویجز ہیں، داردک لینگویجز ہیں. وہاں سے اینشینٹ ٹائم سے، میڈیول ٹائم سے ظاہر کارواں تھے، وہ لوگوں کا
फ्लो था यहाँ से, हम एक्सट्रीम ईस्ट नॉर्थ में, आप साउथ पे, तो क्या ये काफ़िला था या रवां था, ये कारवां आते रहते थे ईस्ट से साउथ की तरफ? ज़ाहिर है कुछ लैंग्वेज का असर, शिना ज़बान या ब्रुशिश की ज़बान या बल्ती लैंग्वेज का ज़बान, इसका या बलोच लैंग्वेज के साथ कितना ममासलत है? आप समझते हैं कुछ ऐसे हैं कि जिस तरह आपके नॉर्दर्न एरियाज़ में तकरीबन 39 के करीब ज़बानें बोली जाती हैं, जिसमें यदगा, कलाशीवार, डोमकी, ब्रुशिश की, बल्ती, कलाशीवार, और उसके अलावा ब्रुशिश की ज़ुबान बल्ती, शिना, तीनों में तो अदब तहरीर है माशाल्लाह मौजूद है। और जैसे ब्रुशिस्की में उनजाई की बड़ी अच्छी किताब है, आपकी ब्रुशिस्की की डिक्शनरी भी अभी आई है और बड़ी हमने देखी है। अब ज़ुबानों का सिर्फ इसलिए नहीं है कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह ब्रुशिस्की का बलूची के साथ ताल्लुक़ किस तरीके से है, हमने ये देखना है कि ब्रुशिस्की और बलूची ने दोनों ने अगर किसी ज़बान से अल्फाज लिए हैं, पर्शियन से लिए हैं, अंग्रेज़ी से लिए हैं, तो वो अल्फाज इन ज़ुबानों में मुश्तरक हैं। फ़र्ज़ करें अगर आप बल्ती, शिना, कुआर, वखी को देख लें, चूँकि वखी के बोलने वाले भी 1500 रह गए हैं, वाखान की पट्टी में बोली जाती है। अब आप इन ज़ुबानों को देखें और फिर यहाँ पर बोली जाने वाली ज़ुबानों को देखें, हमने अंग्रेज़ी के तमाम अल्फाज उसी तरह लिए हैं, डबल रोटी हो, स्टेशन हो, ठीक है, यूनिवर्सिटी हो, इस तरह के कई अल्फाज आप भी इसी तरह प्रोनाउंस करते हैं, बलूचिस्तान वाला भी प्रोनाउंस करता है। चूँकि ये सारे अल्फाज हमारी अपनी ज़मीन और ज़रख़े ज़मीन के नहीं थे, ये हमने किसी और ज़ुबान से लिए हैं। चूँकि इजादात उन्होंने की, जब ये हमारे पास आए तो हमने इसी तरह इनको कबूल किया। लेकिन फ़रंगिस्ता आए ज़बान ईरान में, फ़ारसी में आप देखें ईरान में, उन्होंने किया कि दुनिया में कहीं पर जब कोई टर्म आ जाए, कोई नई चीज़ ईजाद हो जाए, तो सबसे पहले वो उसको अपनी उसमें ज़बान में तब्दील कर देते हैं। मैं ज़ायदान गया, उसकी गाड़ी के हेडलाइट्स ठीक नहीं, तो उसने कहा आगाज़ ज़ायदान शुमा बेफ़रमायत इमरोज़ मनी माशी ने चिराग नूर नदारंत। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, क्या मसला? वो कहते हैं चिराग नूर नदारंत, इसकी हेडलाइट्स ख़राब हैं। माशीन गाड़ी को उन्होंने कह दिया, कहते तुरमुज़ हम ख़राब हस्ता। मैंने कहा तो उससे बेहतर मैं पैदल, तुरमुज़ ब्रेक को बोलते हैं, क्योंकि जब गाड़ी की ब्रेक भी ठीक नहीं है, इसकी हेडलाइट भी ठीक नहीं है और मैंने आगे भी जाना है, तो उससे बेहतर है। हाँ, तो यूँ कहने का मकसद है कि हमारे यहाँ ऐसे कोई इदारे नहीं है कि जब इस तरह की नई चीज़ें ईजाद हुई और हमने उनके नए मुलबदल अल्फाज नहीं बनाए। एक और बात हमेशा करते हैं कि चले हम मानते हैं कि जो रियासत की बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं पाकिस्तान में बोली जाने वाली 74 ज़ुबानों की तरक्की और तरवीज के लिए, लेकिन जहाँ पर हमारी अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं हम उनमें किस तरीके से काम करते हैं। फ़र्ज़ करें अगर हमारा बलूची एकेडमी है, हमारे दीगर इस तरह के इदारे हैं, उन इदारों की कारकर्दगी हो, यहाँ पर मुक़दरा कौमी ज़ुबान है, यहाँ पर अकादमी अदब पाकिस्तान है, यहाँ पर सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी है, सिंधी अदबी बोर्ड है, पिलाक है पंजाबी का, इन तमाम इदारों को भी जितना काम करना चाहिए वो भी अपना काम उस तरीके से नहीं कर रहे हैं कि जिसकी वजह से ज़ुबानों की तरक्की और तरवीज में कई रुकावटें हमारे सामने हैं। हम दोष देते हैं, हम बहरकैफ हम कह सकते हैं कि एक मुकम्मल सरपरस्ती बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जो हमारी अपनी ज़िम्मेदारियाँ उनसे भी मुबर्रा में नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे स्टूडेंट्स ने जो है वो मशीन आप करते हैं, वो मोटरसाइकिल को जो है बलोच स्टूडेंट्स ने फटपटी का नाम दिया है। अच्छा, मोटरसाइकिल को फटपटी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे आपने कहा अभी कि जैसे तुर्की वालों ने अपनी ज़बान को जो है वो रोमनाइज कर दिया है, तो क्या इस मौजूदा ये जो तेज़ रफ्तार और टेक्नोलॉजिकल जो है ना तर्ज पे चलने वाला जो दौर है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम अब सारी ज़बानों को जो रस्मुल ख़त है उसको चेंज करके रोमनाइज कर दें ताकि हमारी ज़बानें और ज़्यादा आगे बढ़ें? क्या ये मुमकिन है या इसके बारे में आपका ख्याल है जो वो बताइए। ज़माने के साथ चलना और अमअसर होना और मुआसर जितनी भी इजादात हैं उनके साथ महव सफ़र होना अच्छी बात है, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी इर्तिका की अलामत है और इर्तिका अच्छी चीज़ है। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि हम अपने इस रस्मुल ख़त को रोमन में तब्दील करें तो हमारा वो तमाम इल्मी और अदबी सरमाया जो सदियों से हमारे पास पड़ा हुआ है उसको तर्जुमा करते हुए भी हमें सदियाँ लगेंगी। वो सारा हमारी नई नस्ल उस तमाम सरमाए से महरूम रह सकती है। अब जब रोमन की बात करते हैं मैडम, रोमन भी हमारे बलूची के तमाम साउंड्स की मुकम्मल तौर पर अदायगी पर कुदरत नहीं रखती।
اگر ہمارے ساؤنڈس کو مکمل طور پر جیسے دور ہے، دور ہے، دیر ہے، شیر ہے، شیر ہے، ان کو بڑا ایک کی طرح، جس طرح پشتونوں نے بڑا اچھا کام کیا 1996 میں باڑہ گلی میں، انہوں نے اپنے تمام لہجے جو یوسف زئی تھا، کنداری لہجہ تھا، اور یہاں پر ترینو تھا، بنوچی تھا، جو بھی تھے، انہوں نے ان کے لیے ایک اسٹینڈرڈائز سسٹم بنا دیا، رسم الخط بنا دیا، اس میں انہوں نے 5 یا ڈال دیے ہیں، یا معروف ہے، یا تعریف ہے، یا تانیس ہے، 5 بنا دیے ہیں. ہمیں بھی کہا گیا کہ آپ بھی 3 یا بنا دیں تو آپ کے 2-3 ساؤنڈس کا پرابلم سالو ہو جائے گا. لیکن ہمارے جو ساؤنڈز مکمل طور پر اگر کسی رسم الخط کے اندر دائرے میں آتے ہیں تو وہ لیٹن ہے. اگر ہم لیٹن رسم الخط کو لیتے ہیں تو اس میں ہمارے تمام جو ساؤنڈز ہیں، ہمارے مشرقی کے ہوں، رخشان کے ہوں، یا ہمارے مکران کے ہوں، مغربی کے ہوں، وہ تمام کے تمام اس میں مکمل طور پر آ سکتے ہیں. لیکن اتنا سارا علمی سرمایہ پھر پناہ بلوچ کو آپ بٹائیں گے کہ آپ نے جو یہاں پر 3 لاکھ لفظ لکھے ہیں ایک دفعہ پھر شروع ہو جائے تاکہ ہم اس کو رومن کر سکیں، اتنی محنت دوبارہ نہیں ہوتی میڈم. میرے خیال میں بہت ہو گیا وقت. بات یہی آئے گی کہ جدید دور کے تقاضوں کی طرف ڈھلنا بھی ضروری ہے. لیکن اس سارے کام، یہ جو جتنا کام ہوا ہے بلوچی کے، صرف 600 کے قریب بلوچی اکیڈمی نے اس طرح جو ہے 2-2.5 ہزار کتابیں مختلف اداروں کے ساتھ مل کر جو کتابیں ہیں، رسالے ہیں مختلف جو ہمارے پاس پبلش ہو کے پڑے ہوئے ہیں، ان سب کو اس نئے مینوسکرپٹ میں ڈھالنا، اس کے لیے کوئی اسٹیٹ کا کوئی فیصلہ ہو اور اسٹیٹ کی چیزیں ہوں تب تو ہو سکتی ہیں. ادروائز اس سچویشن میں کہ بلوچستان میں بلوچی ادب پہ بلوچی کے تنظیمیں اپنی بساط کے حساب سے کام کر رہی ہیں، اور ہمارا جو سرکاری سطح پہ بلوچستان میں نہ زبانوں اور ادب کے فروغ کا کوئی ادارہ موجود نہ ہونے کے باوجود بھی یہ کام اس طرح ہونا، یہ بہت بڑی ہمارے لیے جو ہے نا اچیومنٹ ہے. ہے کہ جیسے انٹرنیٹ کا دور ہے یہ، اور جدید دور میں بچے جو پڑھتے ہیں، آپ کے پاس تو بلوچی اسکولوں میں نہیں پڑھائی جاتی، ہمارے پاس پڑھائی جاتی ہے سندھی، اور اس کے باوجود جو ہے نا اب جو ہے مستعمل زبان جو ہے وہ صرف انگریزی ہے. اب تو اردو کے الفاظ بھی، جو اردو ہماری قومی زبان تھی اور سارے میڈیا اداروں پر مسلط تھی، اس کے باوجود اب اردو بھی پیچھے جا رہی ہے. تو ہماری زبانوں کو نقصان پہنچنے کا بڑا خطرہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو کس طرح اپنی زبانوں کے ساتھ اٹیچ رکھیں. اس کے لیے یہ ایک جو ہے نا وہ پوائنٹ تھا کہ ان کو رومن کر دیں، کیونکہ وہ میسج کرتے ہیں سندھی میں کریں، اردو میں کریں، بلوچی میں کریں، وہ رومن میں لکھ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو ان کو آسانی ہوگی. اس طرح ہماری زبانوں کا بچاؤ ممکن ہو سکے گا. یہ ہمارے پاس سندھ میں تو یہ بحث بہت چلتا ہے، اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. سندھ میں اتنے بڑے ادارے ہونے کے باوجود بھی ابھی تک بحث چل رہا ہے، تو ہم بھی کریں گے جب ہمارے ادارے بنیں گے تو پھر ہم بھی کوشش کریں گے بحث سے آگے بڑھے. تو اچھی بات ہے یہ آپ نے جو بات کی ہے، اس طرف جانا بہت اچھی بات ہے. یہ وقت کی ضرورت ہے، لیکن وقت کی ضرورت کے ساتھ ساتھ جب ہم لیس ہوں گے، جب ہم آرگنائز ہوں گے تو ہم کار کر پائیں گے. بہت شکریہ. میں صرف یہ ہے کہ ماڈرنائزیشن جو ہوتی ہے اس کے اپنے پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ کی مرضی کے مطابق ساری چیزیں چلتی رہیں. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اگلے 50 سال میں یہ رسم الخط رہے گا بھی نہیں رہے گا، اگلے 100 سال میں یہ زبانیں رہیں گی کہ بھی نہیں رہیں گی. یہ بہت بڑے سوالات ہیں. اسی لیے معدوم ہوتی ہوئی زبانوں کے لیے ان پر کام کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، ان میں بولنا. اور جس طرح ضیاء صاحب نے فارسی کے جو مثال دی ہے، اس طرح کے ادارے جو ہیں وہ ان زبانوں کو بچاتی بھی ہیں اور ان کی ترویج کے لیے کام بھی کرتی ہیں. میں اس ایک بلوچی کی ایک کتاب ہے تھن، اس کا ایک نوشتہ ہے کہ نظر پہما تھن نامہ کہ زندگی نہ مرتگا مرتگی نہ زندگا. اس پیاس کے نام جو مرے ہوئے کو زندہ کر دیتی ہے اور زندہ کو جو ہے مار دیتی ہے. تو بہت شکریہ آپ سب کا بہت شکریہ. آپ دور دور سے اس انفلیشن کے دور میں آئے ہیں، اور جو دوست آن لائن سن رہے تھے ان کے تحمل اور صبر کو بھی بہت بہت جو ہے ہماری داد ہے، اور بہت شکریہ آپ کا. ضیاء صاحب آپ کا بہت شکریہ، پناہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور بلیک ہول کے جو مینجمنٹ ہے ان کا بہت شکریہ. انہوں نے اس اہم دن پہ ہمیں اپنا سٹیج دیا اور ہمیں اپنی باتیں کرنے کا موقع دیا.